الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ایک صلوات پڑھے محمد عزاداران امام، محسنان اسلام کے عنوان پر یہ 5ویں مجلس ہے، 5th مجلس ہے کہ جو لوگ اسلام پہ جنہوں نے کام کیا اور احسان کیا ظاہری طور پہ، ان کا ذکر ان مجالس میں ہو رہا ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ کم از کم اپنی زندگی میں ان ہستیوں کے، ان پرسنالٹیز کے بارے میں کچھ جان لیں، اور ان کا جو حق ہماری گردن کے اوپر ہے، اس لیے کہ ہر وہ انسان کہ جو اسلام پر احسان کرتا ہے، اس وقت ایسا انہوں نے احسان کیا تھا، سپورٹ کیا تھا رسول کو، کہ ہر معصوم نے یاد کیا اور یہ کہہ کر یاد کیا کہ اگر ان لوگوں کا سپورٹ نہیں ہوتا اس وقت ہمارے جد کو، تو اسلام کا پروپوگیشن بہت مشکل تھا، اسلام کا پھیلنا بہت مشکل تھا۔ میں پہلی مجلس سے ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ پھیلانے والا، اسلام کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، لیکن اسباب ان یہ لوگ بنے تھے کہ جن لوگوں نے ایسے موقع پر ساتھ دیا ہمارے رسول کا کہ جس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ اور 50-60 منٹ میں ایک انسان کی پوری تقریر، پوری زندگی کی بائیوگرافی تو نہیں پیش کر سکتے۔ آپ کے سامنے اب تک جتنی باتیں آئیں ایک سکیچ ہے، خالی بریف، لیکن اگر اس کی تفصیل، اگر آپ یقین کریں تفصیل اس میں جائیں تو ایک ایک محسن کے پورے حالات ہیں۔ کل میں نے ابو ذر الغفاری کے بارے میں کچھ کہا تھا۔ ابو ذر کے بارے میں آج میں ڈیٹیل میں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ابو ذر کے بارے میں کہ ابو ذر اسلام کیسا لائے، وہ اصل بات تھی کہ ابو ذر کی پرسنالٹی ہے کیا۔ ایمان کے 9 درجے پہ سب معلوم ہے۔ 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں، آپ سنیں 5ویں امام کا جملہ ابو ذر کے بارے میں، اس کے بعد پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا پرسنالٹی تھی، یہ کیسی ہستی تھی، یہ کیسا اللہ کا بندہ تھا اور اس نے سپورٹ کیسا کیا۔ جملے 5ویں امام کے ہیں، اور ابو ذر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو ذر کا تقویٰ اور ابو ذر کا زہد عیسی ابن مریم جیسا تھا۔ عیسی ابن مریم کون ہے؟ نبی ہے، اولی العزم پیغمبر ہے۔ عیسیٰ معمولی پیغمبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد، جناب ابراہیم کے بعد عیسیٰ کا نام ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں تیسرے نمبر پہ عیسیٰ ہے۔ 5ویں امام کہتے ہیں کہ ابو ذر کا تقویٰ عیسی ابن مریم جیسا تھا۔ وہ معصوم ہے، یہ معصوم نہیں ہے ابو ذر۔ ابو ذر خاکی انسان ہے۔ اس کے بعد اللہ کا رسول کا جملہ، رسول اللہ کا جملہ کہ اللہ نے مجھے 4 لوگوں کے لیے حکم دیا ہے کہ میں ان سے محبت کروں۔ 4 ایسے میرے لوگ ہیں میری امت کے جن کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا۔ رسول کہہ رہا ہے، کوئی معمولی انسان نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ مجھے 4 ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان سے محبت کروں۔ پہلے علی ہے، دوسرے سلمان ہے، اور تیسرے ابو ذر ہیں، اور چوتھے مقداد ہیں۔ تب آپ دیکھیں کہ جس کو لیے رسول یہ کہے کہ مجھے حکم ہے کہ میں ان سے محبت کروں، اس شخصیت کا نام ابو ذر ہے۔ یہ چیز کیا تھے؟ کیوں اللہ نے اتنا ان کو سٹیٹس دیا؟ وائی؟ وہ آج آپ سنیں کہ ابو ذر کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، کہ ان کے تقوی کو، ان کے زہد کو عیسی ابن مریم سے لے کے جا کے ملایا کہ عیسیٰ کا جو تھا وہ ابو ذر کا تھا۔ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں۔ تیسری جگہ کہتا ہے
کہ ابو ذر کے لیے مجھے حکم ہے کہ میں ان سے محبت کروں. ابو ذر مکہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے لیکن آپ کو انٹرسٹ آئے گا, آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ اچھا ایک اور بات بتاؤں کہ ابو ذر کی ایک سنت ایسی ہے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میری مدرسہ ٹیپ ہو رہی ہے. ابو ذر کی ایک سنت ایسی ہے کہ یہ سنت اصحاب میں سب سے پہلے ابو ذر نے کی, وہ مجلس کے اختتام پہ آئے گا, کہ وہ سنت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک پوری امت پہ اس کو نے لازم کر دیا. 4 فضیلتیں, میں ان کے 10 فضیلتیں, لیکن 4 فضیلتیں میں نے صرف بیان کی, پھر موقع ملا تو اور 6 بتاؤں گا. سید مرتضیٰ ہمارے بہت بڑے عالم گزرے, انہوں نے یہ کہا کہ 1,20,000 رسول کے اصحاب تھے واقعہ غدیر کے وقت. 1,20,000 میں اللہ کے رسول کے 1,20,000 میں 15 ایسے تھے, 1,20,000 میں 15 کو چنا, 15 ایسے تھے کہ جن کے بارے میں روز محشر, روز قیامت, ڈے آف ججمنٹ میں آواز آئے گی کہ اچھا 15 میں 5 کہا انہوں نے, 15 سے پھر 5 کو سلیکٹ کیا, کہا کہ ڈے آف ججمنٹ میں آواز آئے گی کہ وہ صحابی رسول آئیں, وہ صحابی رسول جنت میں جائیں کہ جنہوں نے رسول کی وفات کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ایمان میں کمی نہیں کی. جو ایمان ان کا رسول کے زمانے میں تھا, رسول کی وفات کے بعد ایک لمحے کے لیے, سیکنڈ کے لیے بھی وہ ایمان میں کمی نہیں ہوئی. تو اس میں کہا کہ اس میں پہلے ہوں گے سلمان, دوسرے نمبر پہ ہوں گے ابو ذر, تیسرے نمبر پہ ہوں گے مقداد, چوتھے نمبر پہ ہوں گے میثم. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. کل آپ نے سنا کہ جنت میں لوگ کیسے جائیں گے, معصومین تو نہیں ہے, معصومین کے صدقے میں جنت ہے, وہ معصومین کی بات نہیں ہو رہی ہے, صحابی رسول کے اصحاب کی. اصحاب میں بھی یہ جتنے خاکی ہیں, جیسے ہم ہیں, سلمان ہو, ابو ذر ہو, میثم ہو, یہ لوگ کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آئے, کوئی یہ نورانی اللہ کی مخلوق نہیں تھی. یہ لوگ بھی خاکی ہم جیسے انسان تھے, ان سے بھی یہ پاسبل تھا کہ گناہ ہو, لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو ان لوگوں نے اسلام کو اپنے دل سے, اپنے ہارٹ سے ایسا مکمل لیا تھا, یقین اتنا تھا کہ جو رسول کہتے تھے اس پہ وہ عمل کرتے تھے. اب ابو ذر کا سنیں کہ ابو ذر کی زندگی کیا تھی. ابو ذر الغفاری ہمارے رسول اللہ سے 3 سال بڑے تھے. 570 AD میں اللہ کے رسول کی ولادت ہے نا, عیسوی سال سے. اور ابو ذر کے بارے میں یہ ہے کہ 567 یا 566 AD میں آپ کی ولادت ہوئی, اور ان کی شہادت کب ہوئی؟ ان کی شہادت ہوئی تیسرے خلیفہ کے دور میں, یعنی 33 ہجری یا 32 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی. تو لگ بھگ یہ 80s, لیٹ 80s تک زندہ رہے, مطلب ان کی ایج لیٹ 80s تک تھی. رسول اللہ اور مولا علی یہ لوگ سب 63 میں شہید ہو گئے. 63 ایج تھی رسول اللہ کی, مولا کی بھی 63, لیکن ابو ذر تیسرے خلیفہ کے دور تک زندہ تھے, اور یہ رسول اللہ سے 3 سال بڑے تھے. یہ جو رہتے تھے یہ مکہ اور مدینہ, مکے اور اچھا آج بھی جو لوگ عمرہ پہ گئے, اللہ ان کے عمرے کا حج کو قبول کرے انشاءاللہ. جنہوں نے جو نہیں گئے اللہ جلد سے جلد پہنچائے. مکہ اور مدینہ میں 500 یا 550 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے, 500 ہوگا یا 550 کا, دونوں شہروں کے بیچ میں فاصلہ ہے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مکہ سینٹر پوائنٹ تھا, پوری تجارت, پورا بزنس جو ہے مکے میں ہوتا تھا, اور مکہ سینٹر تھا. ادھر سے یمن کے بھی قافلے مکے میں آتے تھے, مکے میں آ کے اپنا سامان بیچتے تھے. سیریا سے بھی قافلے مکے میں آتے تھے, مکے میں آ کے اپنا سامان بھیجتے. سیریا کا سامان مکہ آتا, ٹرانزٹ ہوتا, یہاں سے پھر یمن جاتا. یمن کا سامان مکہ آتا, مکے میں ٹرانزٹ ہوتا, پھر یہاں سے سیریا جاتا. تو مکہ ایک سینٹر پوائنٹ تھا. اچھا مکے سے جو سیریا جو قافلے جاتے تھے, اس زمانے میں جو بزنس ہوتا تھا, تجارت ہوتی تھی, اونٹ پہ ہوتی تھی, تو پورے کاروانز جایا کرتے تھے. تو مکے سے جو قافلے جاتے تھے سیریا کے, تو وہ وایا مدینہ جاتے تھے, مدینے. اچھا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, اچھا ہر قافلہ, جو بھی قافلہ آتا تھا, یعنی بزنس کا جو قافلہ آ رہا ہے سامان لے کے,
راستے میں کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے ملتے تھے، چھوٹے چھوٹے گاؤں جس کو آپ بولیں. آج بھی آپ ایک سٹی سے دوسری سٹی جائیے، کئی بیچ میں چھوٹے چھوٹے شہر ملتے. تو اس زمانے میں ملتے تھے. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب یہ قافلہ جاتا تھا تو جو بیچ میں چھوٹے چھوٹے قافلے ملتے، وہ لوگ حملہ کر کے لوٹ لیتے تھے قافلے کو. تو ہمیشہ جب جاتے تھے تو پورے راستے میں جتنے قافلے والے ہوتے تھے نا، ان کا پروٹیکشن، یہ اس وجہ کی سیکیورٹی، اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی پولیس وولیس تو نہیں تھی، کوئی آرمی تو نہیں تھی کہ آپ چیک پوسٹ بنا لیں آرمی آپ کی حفاظت کرے، نہیں. تو یہ قافلے والے حفاظت کرتے تھے. تو عموماً لوگ کیا کرتے تھے کہ راستے میں جتنے قبیلے مل رہے، ٹرائبس مل رہی ہیں، ان سے جھگڑے نہیں کرتے تھے. اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اگر راستے میں ہمارا قافلہ جائے اور ہمارا قافلہ اگر لوٹ لیا جائے تو پھر ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا. تو ابو ذر الغفاری مکہ معظمہ سے اور مدینے کے درمیان 300 کلومیٹر یا 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. اس قبیلے کے تھے، غفاری قبیلے کے تھے. ان کا نام، یہ جو غفاری ہے، ابو ذر الغفاری ہے، غفاری قبیلے کے تھے. تو وہاں پہ 250 یا 300 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. وہاں پہ اچھا یہ جو ان کا ٹرائب تھی، ان کا جو قبیلہ تھا، یہ جو ٹرائب، جس ٹرائب سے یہ بلانگ کرتے تھے، ان کا پروفیشن کیا تھا؟ کھیتی باڑی اور لوٹ. قافلوں کو لوٹتے تھے، لوٹ کے اپنا کاروبار چلاتے تھے، یہ کام کرتے تھے. اور لیکن ابو ذر کے بارے میں یہ کہا گیا، ایون علامہ مودودی نے، علامہ مودودی کل بھی میں نے ان کا ذکر کیا تھا، اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، انہوں نے بھی یہ لکھا کہ یہ جو ہے، یہ قافلے والے کو لوٹتے تھے اور یہ کام کرتے تھے. لیکن ہر سنی عالم نے، ایک عجیب بات، ہر سنی عالم نے، شیعہ عالموں علماء نے جو لکھا، ہر سنی عالم نے یہ لکھا کہ اسلام آنے سے پہلے ابو ذر نے نماز پڑھی. آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، 3 سال پہلے. پھر میں کہہ رہا ہوں، میری مجلس چیپ ہو رہی ہے، میں ذمہ دار ہوں. ہر اہل سنت کے علماء نے لکھا ابو ذر کے بارے میں کہ یہ نماز پڑھتے. کیا نماز پڑھتے تھے؟ جناب ابو طالب ہو، خاندان رسول جتنا ہے، یہ لوگ دین ابراہیم پہ تھے، تو ابراہیمی نماز پڑھتے تھے. جناب ابراہیم کی جو سنت تھی وہ نماز ہوتی. ابو ذر کے بارے میں یہ ہے، معصوم کا جملہ ہے یا علماء کا جملہ ہے، اس میں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. عجیب بات لکھی، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابو ذر الغفاری کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کی خون میں ایک ایک خطرے میں اپنی عبادت رکھی تھی. عجیب فضیلت ہے ابو ذر کی. اور ابو ذر اسلام آنے سے 3 سال پہلے سے نماز پڑھتے تھے. اب سنیں واقعہ کیا ہے. ابو ذر کے بارے میں یہ ہے کہ ابو ذر، اچھا دوسری چھٹے امام یہ کہتے کہ ابو ذر ہمیشہ فکر کرتے رہتے تھے اللہ کے بارے میں، ہمیشہ سوچتے رہتے تھے کہ یہ دنیا کو کس نے بنایا. یہ بتوں نے نہیں بنایا، بت ہمارا خدا نہیں ہو سکتا. جیسا ابراہیم کے بارے میں ہے نا، ابراہیم نے چاند، قرآن کہہ رہا ہے، چاند کو دیکھ کے کہا کہ یہ خدا نہیں ہے، اس لیے کہ جب چاند ڈوب گیا تو کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. تعریف کرنا بھی گناہ ہے. بہرحال ایک شیطان کا ایک ریپلیکا تھا وہاں پہ، منات کی شکل. مین بت کعبے میں نہیں تھا منات. ان لوگوں نے کیا کیا تھا، اچھا آج کے زمانے میں بھی جیسا ہے، ان لوگوں نے کیا کیا تھا، کعبے سے 50-60 کلومیٹر کے بعد انہی کے راستے میں بہت بڑا مندر بنایا تھا. اس میں منات کو رکھتے تھے. مین منات وہاں رہتا تھا، مین بت. اور
اس کا ایک ریپلیکا کعبہ میں ہے، اور چھوٹے چھوٹے بت اپنے اپنے گھروں میں رکھے. یہ شیطان پورا ڈوبا ہوا تھا، شیطانیت پھیلی ہوئی تھی. ہر گھر میں ایک چھوٹا سا منات رہتا تھا. یہ قبیلے والے منات کی پوجا کرتے تھے، منات کی پوجا کرتے. ایک سال کیا ہوا، بارش نہیں ہوئی ان کے ایریے میں، ابوذر کے ایریے میں بارش بالکل نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا. تو ان لوگوں نے کیا کیا، بڑے بڑے اونٹوں کو لا کے ذبح کیا. جو ان کا سردار تھا اس نے کہا کہ ہم نے اتنی اپنے بت کے سامنے جا کے عبادت کی، اتنا جانوروں کو ذبح کیا، لیکن بارش ہی نہیں ہوئی. کہا چلو ہم لوگ سب مل کے چلتے ہیں منات کے پاس. منات جو مین بت تھا جہاں رکھا ہوا تھا، اس مندر کو جائیں گے، وہاں جا کر جو ہے پوجا کریں گے، جانور کاٹیں گے. اچھا، ابوذر کے ایک چھوٹے بھائی تھے جندن، ایک ان کے بھائی تھے، ان کی ماں تھی. ان کے باپ کے بارے میں ہے کہ باپ کا انتقال پہلے ہو گیا. ایک ماں تھی، 2 بھائی تھے. یہ لوگ چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے. پورے گاؤں کے، پورے ولیج کے پورے لوگ، ان کے قبیلے کے، ٹرائب کے، منات کے پاس جانے کے لیے چلے. ان کے بھائی نے نوٹس کیا کہ ابوذر نظر نہیں آ رہے، ابھی اسلام نہیں آیا ہے، ابوذر نظر نہیں آ رہے. اس نے آ کے دیکھا تو دیکھا کہ ابوذر اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے. بھائی نے پوچھا کہ آپ چلتے نہیں، ہم لوگ سب جا رہے ہیں، تیار ہو جائے. تو کہا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا ہم منات کے پاس جا رہے ہیں، ہم جا کے وہاں پہ پوجا کریں گے اور جانور کو کاٹیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ پتھر کا وہ پانی کیسے برسائے گا، وہ تمہاری پریشانی کیسے دور کرے گا؟ تو بھائی نے کہا خیریت تو ہے، یہ کیا بھیگے باتیں کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، میں کسی کی پوجا نہیں کرتا. تو کہا نہیں، آپ کی اگر یہ بات پورے قبیلے میں معلوم ہو جائے تو لوگ کہیں گے کہ ان کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی، بیکاز یہ بت کو، ہمارے منات کو نہیں مان رہے، آپ کے اوپر پرابلم آ جائے گا، آپ چلیں. یہ کپڑا انہوں نے بدلا اور ان سب کے ساتھ منات کے پاس گئے. روایت میں ہے کہ ابوذر کو دور جا کے ٹھہر گئے تھے اور سب لوگوں نے پوجا ووجا کی اور باتیں کی. ابوذر نے کوئی کام نہیں کیا بلکہ واپس آ گئے وہی قبیلے کے ساتھ. 3 دن وہاں رہے، 3 دن آئے، بارش نہیں. بارش نے جب واپس آئے تو کہا کہ میں نے یہی تو کہا تھا کہ یہ پتھر کا آدمی، یہ پتھر کا مورتی، یہ ہمارا پرابلمز کیسے دور کرے گا؟ یہ اتنا مجبور ہے کہ خود ہل بھی نہیں سکتا. اگر آج آپ غور کریں تو یہ اتنے مجبور ہیں کہ ہل بھی، ابوذر کا جملہ یہ کہ یہ تو اتنا مجبور ہے، ہیلپ لیس ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہلا بھی نہیں سکتا. پھر یہ کیا کر رہا ہے؟ پھر دیکھیں کہ جا کے منات کو کسی نے مار دیا. ابوذر کے روایت میں ہے کہ ابوذر نے ایک رات میں جا کے منات کو خوب مار کے گرا دیا. تو جب پتہ چلا، اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نہیں مانتے، تو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ جس کو اس نے مارا، ان کو یہ اپنے آپ کو جب نہیں بچا سکتا تو تم کو کیا بچائے گا؟ جب اپنے آپ، جب خود مار کھا، تمہارا خدا خود مار کھا رہا ہے تو فائدہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. تو یہ کہنے لگے. اس کے بعد یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے قبیلے والوں کے ساتھ بالکل ابوذر کے بارے میں ہے کہ دور دور رہتے تھے. ایک دن ابوذر کے بارے میں یہ ہے کہ ابوذر اپنے جانوروں کو لے کے ڈیزرٹ میں جا کے چرواتے تھے، جو گھاس وھاس کھاتے ہیں. ایک دن یہ، اب سنیں آپ، ایک دن یہ لوگ یہ جانوروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ایک بھیڑیا، پتہ نہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں بھیڑیے کو، ایک بھیڑیا جو جانوروں کو، تھوڑا سا جانور سے تھوڑا بڑی چیز کا نام ہے. ایک بھیڑیا جو ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ. ایک بھیڑیا آیا اور جانوروں پہ، ان کے گوٹس کے اوپر، ان کے کیملز کے اوپر حملہ کیا. حملہ کر رہا تھا تو انہوں نے اپنے، اچھا ان کے پاس کیا تھا، علامہ مجلسی نے بھی لکھا، ان کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک لکڑی ہوتی تھی اور ایک کپڑا ہوتا تھا اور پانی یہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. 3 چیزیں ابوذر کے ساتھ رکھتے. اور یہ دیکھنے میں کافی اونچے تھے، حسین تھے، عرب کا حسن تھا. اچھا ایک چیز میں اور بتا دوں کہ پورے عرب میں جو بیوٹی ہے نا، عرب کی بیوٹی مشہور ہے، عرب کا حسن بڑا مشہور ہے. عرب کی عورت، عرب کا مرد، جو ریئل عرب ہوگا نا، اس بڑا حسین اور خوبصورت ہوگا. پورے عرب کا ایک حسن ہے، ایک اللہ نے حسن دیا ان کو، بیوٹی دی ہے. وہاں کی عورت، وہاں کا مرد، سب دونوں حسین ہوتے. اچھا وہ ان میں مکے والے سب سے حسین، پورے عرب میں مکے والے بہت حسین. مکے میں قریش سب سے اچھے، قریش میں ہاشم سب سے اچھے. تو مطلب اس طرح اس کو ڈیوائڈ کیا گیا کہ بنی ہاشم جو کہا گیا وہ اسی لیے کہا گیا کہ وہ سب سے زیادہ حسین ہے پورے عرب میں. تو بہرحال ابوذر کے بارے میں کہ بڑے حسین تھے، جوان تھے، 40 سال یا 45 40s میں تھے اور اونچے تھے، بڑی باڈی تھی اور بڑے سمارٹ ینگ آدمی تھے.
یہ اپنے جانوروں کو لے کے ڈیزرٹ میں ہیں. ایک بھیڑیے نے ان کے جانوروں پہ حملہ کیا. انہوں نے اپنے لکڑی سے بھیڑیے کو ہٹایا, ہٹا کے وہ دور ہو گیا. اس نے دوسری سائڈ سے آ کے حملہ کیا, انہوں نے اس سائڈ سے اس کو ہٹایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیوں تو اپنی زبان میں کہا, جیسا گھبرا مطلب پریشان ہو کے کہا کہ کیوں ستاتا ہے جانوروں کو, جا کہیں اور چلا جا. انہوں نے عربی میں کہا, بھیڑیے نے اسی عربی میں ان کو جواب دیا. میں کوئی اسٹوری نہیں سنا رہا, ہر کتاب میں یہ موجود ہے, اہل سنت کی ہر کتاب میں ملے گا آپ کو. یہ چونک گئے, اسٹنٹ ہو کہ جانور عربی بولے. بھیڑیے نے پلٹ کے کہا کہ تم مجھے کہہ رہا ہو کہ میں اس پہ حملہ کر رہا ہوں؟ مکے میں ایک نبی آیا ہے, وہ تو خدا کی بات کرتا ہے, تو انسان اس پہ حملہ کرتے. یہ چونک کے انہوں نے لکڑی پھینک دی نیچے. بھیڑیا کہہ کے چلا گیا. اب ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی, اب وہ نبی کون ہے؟ بھیڑیے نے پہلے ان کو آگاہ کیا کہ مکے میں ایک نبی آیا ہے, وہ انسانوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے, خدا کی باتیں, اور انسان انہیں ستاتے ہیں, مارتے ہیں. ابو ذر گھبرا گئے, لکڑی کو پھینکا, جانوروں کو چھوڑا, سیدھا گھر آئے. گھر آ کے اب جائے کیسے مکہ؟ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا, چھوٹے بھائی سے, کہ جاؤ مکہ اور جا کے معلوم کرو وہاں کے حالات کیا. بھائی سے نہیں کہا کہ کوئی نبی آیا. تو یہ اپنے بھائی کو لے کے آدھے رستے تک چھوڑنے جا رہے تھے, تو دیکھا سامنے مکے سے ایک آدمی آ رہا ہے. اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ ایک مسافر تھا. کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں مکے سے آ رہا ہوں. تو کہا جب تم مکے سے آ رہے ہو تو مکے کے حالات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مکے میں ایک انسان آیا ہے, معاذ اللہ وہ مجنون معلوم ہوتا ہے, وہ نئی نئی باتیں کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ بت کوئی کام کی چیز نہیں ہے, اللہ ایک ہے, اللہ کو مانو, اور وہ کہتا ہے وہ اس کا رسول ہے. تو ابو ذر نے پوچھا کہ لوگوں نے کیا کہا؟ تو کہا لوگ بہت مار رہے ہیں, لوگ بہت ان کا دشمنی کر رہے ہیں. اب ابو ذر نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم جاؤ اور معلوم کرو کہ مکے کے حالات کیا ہیں. ان کے بھائی مکہ پہنچے. مکہ پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں خانہ کعبہ کے پاس پہنچا. اچھا, خانہ کعبہ بیچ میں ہے, یہ پورے جیسا آج کعبہ ہے, اس وقت ایسا کعبہ نہیں تھا. کعبہ تو وہی ہے, لیکن قریب میں سب گھر تھے. ایک ڈیزرٹ ہے بالکل, ہر طرف پہاڑ ہے, بڑی بڑی عمارتیں نہیں تھیں, بلڈنگز نہیں تھیں, چھوٹے چھوٹے گھر تھے. لوگوں کا کیا ہوتا, بازار لگا ہوا تھا سامنے. لوگ کیا کرتے تھے, شام کے وقت وہاں پہ آ کے کعبے کے پاس جو کرنا عبادت کرتے. ہر وجہ کی عبادت چلتی تھی وہاں پہ, پوجا بھی ہوتی تھی اور نماز بھی ہوتی تھی. خاندان اہل بیت نماز, جناب عبد المطلب کے بارے میں یہ ہے, جناب ابو طالب کے بارے میں یہ کہ وہ آ کے نماز پڑھتے تھے. وہ جب نماز پڑھتے تھے تو یہ قریش کے لوگ برا نہیں کہتے تھے, اس لیے کہ وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں. وہ لا الہ الا اللہ زور سے نہیں کہتے تھے, وہ دین ابراہیم پہ تھے. تو بہرحال وہ لوگ اپنی نماز پڑھیں, سب اپنی اپنی عبادت کر رہے ہیں. تو ہوا کیا, ان کے بھائی کہتے ہیں کہ جب میں انٹر ہوا کعبے میں تو میں نے دیکھا کہ کئی 100 لوگ ایک جگہ کھڑے ہو گئے. اچھا, اس زمانے میں 100-200 آدمی اگر ایک جگہ کھڑا ہو جائے تو لوگ کوئی پرابلم ہوگا تو کھڑے رہیں گے, اس لیے کہ آبادی چھوٹی سی ہے, دن بھر کام کر رہے ہیں, شام میں آ رہے. تو ان کے بھائی کہتے ہیں کہ جیسے میں انٹر ہوا مکے میں نے دیکھا کہ 200-300 آدمی کھڑے ہوئے. تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہے, کیا پرابلم ہے, کیوں کھڑے ہوئے ایسا؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ تم مسافر ہو؟ تو کہا کہ ہاں میں مسافر ہوں. تو کہا کہ ایک انسان آیا ہے, وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے. تو یہ فکر میں پہنچ گئے اس مجمع میں. جب مجمع میں پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کا رسول ایک پتھر پہ کھڑا ہوا قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے, اور یہ پورے کھڑے رہ کر سن رہے ہیں. اس کے بعد سب کا کوئی کچھ کرنے لگا, کوئی کچھ کرنے لگا, کوئی کہنے لگا معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے, معاذ اللہ یہ مجنون ہے, ان کو مار ڈالو. لیکن رسول وہاں سے نکل کے آگے چلے گئے. یہ کہتے ہیں کہ میں 3 دن تک وہاں رہا. ان کے بھائی کہتے ہیں 3 دن تک میں دیکھتا رہا کہ اللہ کا رسول تبلیغ کر رہا, لیکن لوگ ان کی بات نہیں سن رہے بلکہ ان کو برا بلا بول رہے اور پتھر مار رہے. رسول زخمی ہو رہا, چلے جا رہا. رسول کے اس زمانے میں تبلیغ چل رہی تھی. یہ واپس آئے, آ کے ابو ذر کو انہوں نے پورا ڈیٹیل سنایا کہ میں نے مکے میں یہ حالات دیکھے. اب ابو ذر کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں جاؤں اور جا کر رسول کے ہاتھ پہ بیعت کروں, اللہ کی وحدانیت کو مانوں. یہ مکہ پہنچے, خانہ کعبہ کے پاس پہنچے. اب یہاں سے 2 روایتیں, ایک علامہ مجلسی کی روایت ہے, ایک عام مسلمانوں کی روایت ہے.
لیکن اینڈ سب کا ایک ہی ہوتا ہے. اللہ مجلسی کی جو روایت میں وہ پڑھ رہا ہوں. اللہ مجلسی کہتے ہیں کہ وہ پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ میں یہ جا کے بیٹھ گئے. جب خانہ کعبہ میں بیٹھے تو مختلف لوگ مختلف عبادت کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ انسان کہاں ہے, وہ آدمی کہاں ہے جو نیا دین لے کے آیا ہے. جیسے یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا, ایک مجمع تھا جو میرے اوپر گر گیا. کہا کہ یہ نیا آیا ہے. ہم سمجھ رہے تھے آواز بند ہو گئی. ابو ذر کو خوب مارا, زخمی ہو گئے. کہا کہ تم نے بات کیسے کی وہ آدمی کے بارے میں, تم ہو کون اور تم نئے آئے ہو, وہ تو ختم ہو گیا. اس طرح کہا. رسول سے بھی ملاقات نہیں ہوئی. یہ زخموں سے چور آب زمزم کا پانی پیا. اچھا, ان کے لیے ایک اور معجزہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ یہ مکہ پہنچ کے زمزم کے لیے ڈول ڈالا اس کنویں میں اور پانی نکالا تو پانی کی جگہ دودھ نکلا. تو جب دودھ نکلا تو یہ انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ میرا کرم ہوا میرے اللہ کا, مجھے آخری نبی سے ضرور ملاقات ہوگی. یہ کہتے ہیں میں نے دودھ پیا, پانی پیا. اس کے بعد جب میں پٹ گیا, میں جا کے کعبے کے پاس بیٹھ گیا. اچھا, اس زمانے میں جو لوگ دور دور سے نئے لوگ آتے تھے کعبے کے پاس آ کے بیٹھ جاتے, تو اب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی, لوگ آ کے پوچھتے. اچھا, اس زمانے میں کیا تھا, ایسا نہیں کہ کوئی آدمی آیا ہم دیکھ کے انجان مان کے مسجد میں, لیکن جب کبھی کوئی نئے آدمی کو دیکھتے تو فوراً لوگ آگے بڑھ کے پوچھتے بھائی تم کون ہو, مسافر ہو, اگر مسافر ہو تو ہمارے گھر چلو. تو مطلب اس زمانے میں مہمانداری کا بہت رواج تھا. لوگ یہ کرتے تھے کہ جب بھی کوئی مکے میں آتا تھا, اور اس میں خاندان ابو طالب بڑا مشہور تھا. روایت میں ہے کہ دوسرے دن پھر ابو ذر نے لوگوں سے پوچھا, پھر مار کھائے. تیسرے دن, ہاں اس سے پہلے کیا بتا, ان کے بھائی بتائی تھی. ان کے بھائی نے کہا تھا, جب یہ واپس آئے تھے تو ان کے بھائی نے کہا تھا کہ میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس آئے اور انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک 8-10 سال کا لڑکا آیا اور آ کے اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگا. بھائی نے جا کے کہا تھا. تو بھائی نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون لڑکا ہے جو کیا کر رہا ہے, تو کہا یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بار وقار بڑی ریسپیکٹڈ لیڈی آئی اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھی. میں نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے, تو کہا ان کی وائف ہے ختیجہ. تو یہ ابو ذر کے ذہن میں تھا کہ ابو طالب کا بیٹا علی جو ہے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. 3 دن تک ابو ذر مکے میں خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے, رسول سے ملاقاتیں بھی کچھ نہیں. 2 دفعہ مار کھایا, تیسری دن خاموش بیٹھے رہے کہ اب ملاقات کیسے کروں رسول سے, کس سے پوچھوں. پوچھتا ہوں, زبان کھولتا ہوں, لوگ مجھے مارتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن, تیسرا دن تھا, میں نے دیکھا کہ کعبے کے پاس سب لوگ آ کے جمع ہو گئے اور بیٹھ کر رسول کی برائی کرنے لگے کہ وہ معذاللہ جادوگر ایسی باتیں کرتا ہے, اس کو وہ کبھی ملے گا تو ہم اس کو مار ڈالیں گے. مطلب اس طرح رسول کی شکایتیں کرنے لگے. کرتے کرتے ایک آدمی نے کہا دیکھو ابو طالب آ رہے ہیں, خاموش بیٹھ جاؤ. ابو طالب سامنے سے آ رہے ہیں, خاموش بیٹھ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ ابو طالب ہم سے ناراض ہو جائے. تو انہوں نے کہا اچھا اتنا ان کا روب ہے ابو طالب کا, پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے, کہا اتنا بڑا روب ہے ان کا, کہ لوگ ڈر کے خوف سے خاموش بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب آئے اور آ کے انہوں نے کعبے کے سامنے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں جا کے قریب بیٹھ گیا ان کے. میں قریب بیٹھا تھا, انہوں نے نماز تمام کی. نماز تمام کر کے میری طرف پلٹ کے کہا تم کون ہو, مسافر ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں مسافر ہوں. تو کہا اچھا چلو میرے گھر کھانا کھا لو. کہتے ہیں کہ میں ابو طالب کے ساتھ کھانے پہ گیا. میں کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کس کام کے لیے آئے ہو مکے. ان کو یہ پتا ہے کہ علی کے بابا ہیں, پہلی ملاقات ہے, اور یہ معلوم ہے کہ مولا علی رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو ان کو یہ یقین تھا کہ ابو طالب ان ایسے لوگوں میں نہیں ہے. کہا کھانا کھانے کے بعد میں نے پوچھا, ابو طالب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس کام کے لیے آئے ہیں. تو ابو ذر نے کہا میں آخری نبی جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک اور پڑھ لیں آواز ہے پلیز, تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں پلیز. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد. ایک اور پڑھ لیں آواز بلند. یہ کہتے ہیں کہ
ابو طالب نے مجھ سے پوچھا کام کیا ہے, کیوں آئے ہو, کیا کام ہے مکے میں؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک آخری نبی آیا ہے مکے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو ابو طالب نے کہا اچھا ملنا چاہتے ہو, تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں دوستو, اب اصل بات شروع ہو رہی. میں نے پورے ڈیٹیل کیوں بتائی؟ اب جو ہے کہ رسول کا پروٹیکشن, رسول کی حفاظت جناب ابو طالب اور ان کے پورے فیملی نے کیسے کی تھی, کہ کس انداز سے کی تھی آپ یہ دیکھیں. اور ماحول کیا تھا اس وقت. محسن جو میں پہلی مجلس سے کہہ رہا ہوں نا, یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا, اس لیے کہ میری حیثیت کیا ہے کہ میں محسن کہوں یا نہیں کہوں, مطلب what difference does it make, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایسے محسن ہے کہ ان کے احسان کو اللہ نے مانا ہے, وہ بڑی بات ہے, میری بات نہیں ہے. اللہ کے ان کو محسن مان رہا ہے, اللہ ان کے احسان کو مان رہا ہے, تو اب کم از کم اللہ کی صورت سے اب آپ ان کے احسان کو مانیں. تو ابو طالب نے پوچھا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے, تم ہو کون, کیا تم اللہ کی وحدانیت پہ عقیدہ ہے؟ تو اس نے ابو ذر نے کہا کہ ہاں میں اس کو ایک مانتا ہوں, میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا, اور میں اس کو اگر وہ ہے نبی صحیح تو میں ان کو نبی مانوں گا. ایک روایت یہ ہے کہ ابو طالب نے کیا کیا, کہا اچھا تم ملنا چاہتے ہو, لے کے جناب حمزہ جو چھوٹے بھائی تھے ان کے حوالے کر دیا. اب صرف سیکیورٹی دیکھیں رسول کی اس زمانے میں کیا تھی, یہ خاندان نے کیسا سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی. ابو طالب نے لے کے جناب حمزہ کے حوالے کر دیا. حمزہ نے کہا بھائی یہ کیا ہے, چھوٹے بھائی ہیں, یہ کیا ہے, یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ملنا چاہتے ہیں رسول سے. حمزہ نے پھر پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ میں آخری نبی سے ملنا چاہتا ہوں اگر وہ نبی ہے. تو کہا کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو یا بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ تو کہا نہیں ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے, ہم اللہ کی ایک مانتے. پہلے کلمہ پڑھوایا, رسول کے رسالت کی گواہی دی کہ تم مانتے ہو. اس کے بعد جناب حمزہ نے کیا کیا, اپنے بھتیجے کو انہیں جناب جعفر طیار کے حوالے کر دیا. جعفر طیار نے پوچھا چچا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ رسول سے ملنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی کیسی پرووائڈ کریں, کسی کو نہیں معلوم کہ کون رسول کا ہے, اتنا پرووائڈ کیا تھا سیکیورٹی کو. حالات اتنے خراب ہو گئے تھے. جعفر طیار نے لیا, سیم کوشچنس کیا, اللہ کی وحدانیت, رسول کی رسالت کو مانتے ہو؟ تو کہا. اس کے بعد جناب جعفر طیار نے لے کے جا کے مولا علی کے حوالے کیا. مولا علی واز ویری ینگ, 8-9 سال کے ہیں. انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا, بڑے بھائی ہیں, پوری ڈیٹیل بتائی, یہاں تک آئی. ایک روایت یہ ہے, یہ ایک روایت اللہ مجلسی کی ہے. عام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ابو ذر ابو طالب کے گھر سے آ کے خانہ کعبہ میں بیٹھ گئے تھے. مولا علی آئے تھے وہاں پہ, مولا علی آئے نماز کے لیے, اکیلے آئے, رسول اللہ آج نہیں آئے. تو جب اکیلے علی آئے تو ابو ذر سمجھ گئے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ آخری نبی کعبے میں نہیں آ رہا ہے. اب علی آئے اور نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پوچھا کہ تو کون ہے, تم کون ہو, مسافر ہو؟ تو ابو ذر نے کہا کہ ہاں میں مسافر ہوں. تو علی نے کہا چلو ہمارے گھر کھانے کو. انہیں کوئی مسافر مکے میں آئے اور ابو طالب کے گھر میں کھانا نہ کھائے, لے کر گئے, لے جا کے کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد پوچھا کہ تم کس کام کے لیے آئے ہو. ایک روایت اہل سنت کی یہ ہے, وہ اللہ مجلسی کی روایت تھی جو میں نے پہلے پڑھی. علی نے پوچھا کہ کیا کام کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آخری نبی آیا ہے یہاں پہ. اچھا وہ بھیڑیے کی بات ان کے ذہن میں, اور پھر ان کے بھائی نے آ کے پروف دیا, اس شخص نے آ کے کہا. تو اس وقت اور پھر جب انہوں نے نبی کے بارے میں کہا تو یہ خود 2-3 مار کھائے. علی نے کہا کہ جو تم آخری نبی سے ملنا چاہتے ہو, تم بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ تو کہا نہیں میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا, میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, اگر یہ نبی ہے تو میں ان کو مانوں گا. تو مولا علی نے کہا اچھا چلو میرے ساتھ. کہ علی نے کہا کہ اب میرے ساتھ جو چلو گے تو پیچھے چلو گے تم ایک اجنبی کی طرح, اور میں ایک دروازے پہ جا کے رکوں گا. یہ عام مسلمانوں کی روایت ہے, اللہ مجلسی کی روایت وہ ہے. ایک دروازے پہ جا کے رکوں گا میں, اور اگر میں رکوں گا میں حالات دیکھوں گا. اگر حالات صحیح ہے تو میں اگر انٹر ہو گیا گھر میں تو تم بھی خاموشی سے انٹر ہو جانا, اگر میں رک گیا تو چلا جانا. تو مطلب اس طرح سے بات کر مولا نے بتایا. لیکن دونوں روایتوں میں اینڈ یہی ہے کہ مولا علی سے لے کے جا کے ملایا گیا. تو ادھر مولا علی ابو ذر کو لے کے چلے, رات کا وقت ہے, اور علی نے ابو ذر سے کہا کہ تم پیچھے ہو جانا, تم پیچھے چلنا ایک اجنبی کی طرح. اور مولا علی ایک دروازے کے پاس جا کے رکے. مولا نے چاروں طرف دیکھا, دیکھ کے انٹر ہوئے تو پیچھے سے ابو ذر بھی انٹر ہوئے. جب انٹر ہوئے تو اس وقت جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا سامنے نور محمدی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کا رسول سامنے بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی رسول اللہ پہ چہرے پہ نگاہ پڑی, ابو ذر نے کہا السلام علیکم.
یہ پہلا سلام ہے دوستو، معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اصحاب میں اسلام آنے سے پہلے پہلا سلام ابو ذر الغفاری کا ہے۔ یہ سلام اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رسول کی امت پہ لازم کر دیا۔ سلام علیکم پہلی مرتبہ بولنے والے ابو ذر الغفاری ہیں۔ اللہ کے رسول کو دیکھا، سلام کیا، رسول اللہ نے جواب سلام دیا۔ ابو ذر بیٹھ کے کہا کہ جس مقصد کے تحت میں آیا تھا اتنا ڈھونڈتے ہوئے آج میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں پہ ابو ذر نے پورا کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پورا کلمہ پڑھا۔ پورا کلمہ پڑھنے کے بعد ابو ذر اٹھے وہاں سے۔ اب دیکھیں دوست، ابو ذر کو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ ریولوشنری ہے، بڑا انقلابی، صحیح شیعہ ہے، مولا علی کا صحیح ماننے والا، ریولوشن کو برپا کرنے والا۔ اب آپ دیکھیں کہ ابو ذر جانتے ہیں کہ کتنی سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے رسول سے ملنے کے لیے، حالات کتنے خراب ہیں، کتنے حالات خراب ہیں۔ اس کے بعد کیا کیا، رسول سے ملے، گفتگو کی، بات چیت کی، کچھ دیر تک بیٹھ کے وہاں سے نکلے۔ ایک جملہ کہہ کر نکلے کہ یا رسول اللہ، میں بڑا گھبرا رہا تھا کہ آپ سے ملنے سے پہلے کہیں میں مار ڈالنا نہ جاؤں، میں ڈر رہا تھا کہ کہیں لوگ مجھے مار نہ ڈالیں۔ اب مجھے فکر نہیں ہے، اب میں نے آپ کی زیارت کر لی، کلمہ پڑھ لیا۔ باہر نکل کے خانہ کعبہ کے پاس آئے، آ کے ایک آواز بلند کی پوروں کو۔ تو جب لوگوں نے دیکھا مکے والوں نے کہ ایک نیا آدمی آیا ہے، جوان ہے، کوئی نیوز، اچھا اس زمانے میں نیوز پیپرز تو نہیں تھے، نہ کوئی ٹی وی چینل تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ نیوز ایک دوسرے شہر کی نیوز کے ساتھ ہی تھی۔ کوئی بھی مثال کے طور پہ بینڈرا سے آپ کو ڈونگری میں نیوز پہنچانا، مثال دے رہا ہوں، تو کوئی نیوز پیپر نہیں ہے، کوئی کمیونیکیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو بینڈرا کا کوئی آدمی ایسی جگہوں پہ جاتا، جا کے کھڑا ہو جاتا، کھڑے ہو کر اس پکارتا لوگوں، تو لوگ سب جمع ہو جاتے کہ کوئی نئی خبر لے کر آیا ہوگا، کسی شہر سے آیا ہوگا، کوئی ایسی اچھی خبر ہوگی، کوئی مطلب بزنس کا جو بھی ہے، تو سب جمع ہو گئے۔ یہ خانہ کعبہ کے پاس گئے، جا کے حجر اسود کے پاس کھڑے رہ کے لوگوں کو پکارا، تو پورے مکے کے کافر پہنچ گئے۔ تو انہوں نے وہاں کھڑے رہ کر کہا کہ اے مکے والوں، سب سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اچھی خبر لے کے آیا ہے۔ کہا کہ مکے والوں سنو، میں اعلان کرتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ارے یہ اعلان تو ان کے لیے گلے پہ خنجر تھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو ہے کون کہ جو ہمارے شہر میں آ کر اعلان وحدانیت کر رہا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، اور رسول کی رسالت کا پورا مجمع ان کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ روایت میں ہے کہ اتنا مارا کہ ابو ذر موت کے قریب آ گئے۔ جب موت کے قریب آئے تو حضرت عباس، جناب عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے، جن کی نسل بنی عباس کہلائی، وہ مکے میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ ابو ذر کو ایک انسان کو مار رہے، یہ دوڑتے ہوئے گئے، پہچان لیا کہ ابھی میرے بھتیجے کے پاس یہ بیٹھا ہوا تھا، فوراً اس کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دیا، ڈال کے کہا کہ کیا غضب کر رہے ہو، کیوں مار رہے ہو؟ اگر یہ مر گیا تو پھر تمہارے جو تجارتی قافلے ان کے قبیلے کے سامنے سے جائیں گے شام کو، تو وہ تم سے بدلہ لیں گے، چھوڑ دو۔ تو جب اپنے بزنس کی بات آئی، وہی ہے کہ ہر جگہ پیسہ ہے، ایمان بھی پیسہ ہے، یہ کافروں کی عادت ہے نا، پیسے کا چکر آیا، بولے بابا سب چھوڑو، اب بزنس کی بات کرو پہلے، فوراً جو ہے ایمان چھوڑا، ہٹ گئے پیچھے، کہا کہ یہ تو ہمارے قافلوں پہ ان کے قبیلے والے حملہ کریں گے، ہٹ گئے۔ ابو ذر زخموں سے چور ہو گئے، زمزم گئے، پانی لیا، اپنے زخموں پہ ڈالا، پوشیدہ راستے سے اللہ کے رسول کے پاس گئے، جا کے ملاقات کی، اور ایک جملہ کہا کہ میں نے اپنے حق کو ادا کر دیا، میں نے آج اپنے حق کو ادا کر دیا، جو ایمان کا حق ادا ہو گیا۔ واپس آئے، وہیں بیٹھے رہے، دوسرے دن پھر سے میں اعلان کیا، پھر اسی طرح مار گئے، پھر جناب عباس نے جا کے بچایا۔ جب 2 دن ہو گئے، پھر جب رسول کے پاس آئے 2 دن کے بعد، رسول نے کہا کہ ابو ذر حالات بہت خراب ہیں، میں یہاں موجود ہوں، تم واپس جاؤ، تم واپس اپنے گاؤں جاؤ، اور ان کے ابو ذر کے ماموں جو تھے نا، سگے ماں کے بھائی، وہ بہت بڑے پیسے والے تے، اور وہ لاولد تھے، ان کی اولاد نہیں تھی،
تو کہا کہ تمہارے ماموں، رسول نے کہا تمہارے ماموں کا انتقال ہو گیا. یہ پہلی بشارت دی. اس زمانے میں کمیونیکیشن کا بھی پرابلم، لیکن رسول نے کہا جا تمہارے ماموں کا انتقال ہو گیا، پوری اب جو پیسہ وہ ہے تم کو تمہارے بھائی کو ملے گا، جاؤ پیسے لو. ایک فائدہ اور دیکھا کہ جیسے اسلام کو قبول کیا فائنینشلی اسٹرانگ ہو گئے. تو ابھی بھی کچھ ایسا کام کرو کہ ہم بھی فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائیں. ہاں خلوص کے ساتھ تھوڑا جذبے کو پیدا کرو، تھوڑا پیسے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ جب تک اگر میں پیسے کی بات کی کوئی بات کروں تو سب خوش بھی ہے، ورنہ سب خاموش چل رہی تھی. سر بات بولے ایک اور پڑھنے بابا سے بولا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ سب سے بڑا ان کو وہ گفٹ ملا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ذر مکے میں موجود ہوں، حالات بہت خراب ہیں، تم یہاں تبلیغ نہیں کر سکتے، تم واپس جاؤ. صرف 2 دن یا 3 دن کے بعد کہا تم واپس جاؤ اپنے قبیلے میں، جاؤ وہاں جا کے رہو، وہاں جا کے تمہارے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے، پورا پیسہ تم کو تمہارے بھائی کو ملے گا، تم فائنینشلی اسٹرانگ ہو گئے ہو، تم اپنے، اس کے بعد کہا کہ تم اپنے قبیلے میں جاؤ، قبیلے میں جا کے وہاں تبلیغ کرو، اور تم مجھ سے ملاقات کب کرنا؟ جب میں کھجوروں والے شہر میں چلا جاؤں. سمجھے؟ ابھی اسلام مکے میں ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اب مکے سے چلے جاؤ، اب مجھ سے نہیں ملنا، تم مجھ سے ملنا جب میں کھجوروں والے شہر میں جاؤں. کھجوروں والا شہر کون سا ہے؟ مدینے کو کھجوروں والا شہر بولتے تھے. اس وقت تک کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ رسول کبھی مدینہ بھی جائے گا، لیکن آف کورس اللہ کے رسول کو تو پورا معلوم ہے، لیکن عام لوگوں میں وہ ابو ذر پہلی شخصیت ہے کہ جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب مدینہ میں کھجوروں والے شہر میں جاؤں تو جب جانا. تو روایت میں ہے کہ ابو ذر وہاں سے نکل کے اپنے شہر میں چلے گئے. اب وہاں جا کر انہوں نے زندگی گزاری، تبلیغ کی، پورے گاؤں کو جو ہے شیعہ کیا، اسلام پہ لائے. اور اس کے بعد رسول سے کب ملے؟ جب رسول مدینہ گئے 2 یا 3 ہجری میں ابو ذر مدینہ آئے. مدینہ آ کے اب وہاں سے اب وہ زندگی، وہاں مدینہ کی زندگی گزار رہے تھے. پورا یہ تو انہوں نے اسلام کو کیسے ایکسپٹ کیا. رسول کے بعد ابو ذر نے کیا کیا؟ بس آخری وقت بھی ایسا ہے کہ لات اور منات کا ساتھ دے رہا ہے. سربات پڑھے محمد جب مدینہ پہنچے رسول کے بعد کیا ابو ذر کی زندگی. یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے کبھی خاموشی میں اسلام کو نہیں پہنچایا. یعنی آپ سوچو کہ ان کے جذبے کا یہ عالم تھا کہ فرسٹ ڈے سے انہوں نے اسلام سے اتنی محبت کی کہ فرسٹ ڈے سے انہوں نے انقلاب برپا کیا. اللہ کے رسول کے بعد کسی حاکم کو، تینوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دے کبھی، اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے کہ ابو ذر جھوٹ نہیں بولتے. تو اب تو سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی یہ بولے کہ میں جھوٹ بولوں. ہمیشہ جا کے حکومت، جتنے حاکم تھے، بادشاہ، ان کو روکتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، تھریٹ کرتے تھے کہ دیکھو تم یہ غلط کر رہے، تم جہنم میں جاؤ گے. اتنا بولا کہ تیسرا خلیفہ گھبرا گیا. گھبرا کے اس نے شام بھیجا، امیر شام کو بولا. امیر شام نے ان کو لبنان بھیجا. جنوبی ساؤتھ لبنان کی پوری شیعت ابو ذر غفاری کا صدقہ ہے. حزب اللہ جتنے ہیں نا، یہ انہوں نے جو شیعت کو لیا نا، یہ ابو ذر کا صدقہ ہے. وہاں کی پوری شیعت کو جو پورا پروپوگیٹ کیا، وہ شیعت کو علی مولا کا ذکر کیا، امام کی محبت دلائی، یہ پورا ابو ذر غفاری. اس کے بعد ہرت، یہ افغانستان کی جو شیعت ہے نا، افغانستان میں ایک شہر ہے ہرت جو ایران اور افغانستان کے بارڈر کے پاس ہے. ہرت کی جتنی شیعت ہے یہ بھی ابو ذر غفاری کی ہے. ابو ذر کا اسلام کے لیے اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ یہ اپنی پوری زندگی خاموش بیٹھ کے کبھی انہوں نے زندگی نہیں گزاری کہ میں می اینڈ مائی سیلف. کبھی بھی ان کے پاس یہ تھا کہ میں، میری بیوی، میرے بچے، تھینک یو ویری مچ. یہ ان میں تھا ہی نہیں. ان کو میں کیا تھا کہ میں گھر میں بھی رہوں تو اسلام کو پروپوگیٹ کروں، باہر بھی نکلوں. ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو لوگ ملتے ان سے بیٹھ کے بات کرتے، ان کو ٹائم اسپینڈ کر، اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے تھے. تو اتنی تبلیغ کی کہ ان کو تیسرے خلیفہ نے ایک ایسے جگہ پہ ان کو بھیجا تھا کہ جہاں پہ پانی نہیں ملتا تھا. وہاں پہ 3 سال ابو ذر رہے. 3 سال ابو ذر وہاں پہ رہے اور وہیں پہ آپ کی شہادت ہو، وفات ہوگی. ان کا بیٹا بھی مر گیا، ان کی بیوی بھی مر گئی، ان کی ایک بیٹی تھی. جب ان کا آخری وقت آیا تو یہ ان کی ایک بیٹی تھی، ہر طرف صحرا ڈیزرٹ ہے اور ابو ذر ہے.
ابو ذر نے کہا بیٹا گھبراؤ مت، جب میرا انتقال ہو جائے تو ایک چادر اڑا دینا اور اڑا کر راستے پہ بیٹھ جانا، ایک قافلہ سامنے سے گزرے گا، ان سے کہنا کہ رسول کا صحابی ابو ذر دنیا سے گزر گیا۔ وہی ہوا، میت پہ بیٹی نے چادر ڈالی، سامنے راستے پہ جا کے بیٹھ گیا، دیکھا کہ قافلہ جا رہا ہے، قافلے والوں کو روک کے کہا کہ تو رسول کا صحابی ابو ذر دنیا سے گزر گیا۔ وہ لوگ رونے لگے، وہ لوگوں نے آ کے غسل و کفن دیا۔ آج وہ کون تھے؟ ابراہیم ابن مالک اشتر، سمجھے؟ مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم، ان کا قافلہ جا رہا تھا۔ میں انشاءاللہ مالک اشتر کے بارے میں بھی کہوں گا، یہاں پہ ایک میرے بھائی نے مجھے یاد دلایا، میں کیا کروں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالی ابو ذر کا واقعہ میں پورا 1 گھنٹہ ہو گیا۔ تو ابراہیم ابن مالک اشتر تھے، وہ انہوں نے آ کے غسل دیا تھا۔ ابراہیم ابن مالک اشتر کون تھے؟ یہ جناب مالک اشتر کے بیٹے، مالک اشتر مولا کا وہ صحابی ہے، وہ چاہنے والا ہے کہ اگر آپ نہج البلاغہ دیکھیں، نہج البلاغہ میں جو مالک اشتر کا لیٹر ہے نا، جب مولا نے مالک اشتر کو گورنر بنایا تھا ایجپٹ کا، ایجپٹ کا جب وہ گورنر بنا کر نومینیٹ کر کے جب وہ جا رہے تھے تو علی نے ایک لیٹر دیا تھا، وہ نہج البلاغہ میں آج بھی وہ لیٹر موجود ہے۔ اگر خالی آپ وہ لیٹر لے کے، ہماری ماں بہنیں اس لیٹر کو دیکھ کر گھر کا نظام چلائے نا، تو پھر کبھی بھی ہسبینڈ اینڈ وائف میں جھگڑے نہیں ہوئے گے۔ گھر کا ماحول گھر کے لیے سٹارٹ کرو، ملک تو بہت بڑی بات ہے، گھر کے لیے بہترین لیٹر ہے۔ ابراہیم مولا علی نے جو مالک اشتر کو نہج البلاغہ میں لکھا، آپ کو معلوم، آپ کے شہر کے مرحوم علامہ عباس رضوی صاحب، انہوں نے حیدرآباد میں، ایک مجھے یاد ہے بچپنے میں ایک مجلس میں کہا تھا، علامہ عباس رضوی جو آپ ہی کے شہر کے تھے، انہوں نے ایک مجلس میں کہا تھا حیدرآباد میں، مجھے ابھی تک یاد ہے، انہوں نے ممبر سے کہا تھا کہ 75 میں جب انڈیا میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی تھی تو ہم لوگ تو بہت چھوٹے تھے، جب انہوں نے کچھ 80s میں کہا تھا کہ میں نے اس نہج البلاغہ کے اس لیٹر کو مالک اشتر کو، اس وقت کی جو پرائم منسٹر تھی انڈیا کی اندرا گاندھی کا، ایمرجنسی کے بعد جب ان کی گورنمنٹ فال ہوئی اور جنتا پارٹی آئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے لے کے جا کے اندرا جی کو یہ لیٹر دیا تھا نہج البلاغہ کا، مولا علی کا، تو اس وقت انہوں نے یہ پڑھ کے کہا تھا کہ علامہ اگر آپ پہلے مجھے دیتے تو آج ملک کا یہ حالت نہیں ہوتی۔ یہ انہوں نے کہا تھا، ان کا سٹیٹمنٹ راوی وہی ہے۔ تو بہرحال کوئی تعجب کی بات نہیں، اندرا کوئی ایسی کوئی ہمارے لیے اندرا گاندھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن وہ لیٹر کی اہمیت ہے، لیٹر کی امپورٹنس ہے، وہ لیٹر ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ اب مجھے افسوس یہ ہے کہ ابھی تک کتابیں بکی نہیں، میں کتابیں بیچنے نہیں آیا ہوں ممبر پہ، نیچے رکھی ہوئی ہیں 50 روپے میں، 50 روپیز کی ویلیو نہیں ہے۔ علی دا میگنیفیشنٹ، اچھا خود نہیں پڑھتے نا، بچوں کے لیے لے لیں، ماشاءاللہ یہاں اتنے بچے، ہر بچے کو انگلش میں پڑھو، پڑھ کے دیکھو، وہ کتاب دیکھیں نیچے رکھی ہوئی ہے، مجھے اس کی کوئی رائلٹی نہیں مل رہی ہے، میں تو یوں ہی کہہ رہا ہوں کہ کم از کم عادت تو پڑے گی مولا علی کے سینگز پڑھنے کی، وہ ہر گھر میں رکھیں کتاب، بہترین مولا کی سینگز کی، نہج البلاغہ کا مالک اشتر کا لیٹر کتنے لوگوں نے پڑھا، کتنے لوگوں نے پڑھا؟ میری خواہش آپ سے یہ ہے کہ آپ پڑھو، وہ لیٹر پڑھو ضرور، ہر آدمی پڑھو، گجراتی میں بھی آ گئی، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، وہ لیٹر سب کو پڑھنا چاہیے، ایک دفعہ نہیں پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، تو آپ کا ذہن کھل جائے گا، ویژن بڑھے گا، پتہ چلے گا کہ مولا علی نے حکومت کیسے چلائی تھی۔ تو بہرحال مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم ابن مالک اشتر، انہوں نے آ کے ابو ذر کو غسل دیا، کفن پہنایا اور دفن کیا، پھر ان کی بیٹی کو لے کے گئے، پھر وہ ان کی بیٹی کی زندگی وہاں سے گزری۔ بہرحال میں نے ایک گھنٹے کے اندر جناب ابو ذر کا خالی ایک واقعہ سنا۔ ایک چیز یاد رکھیں، ابو ذر اس ہستی کا نام ہے دوستو کہ جو مولا علی کا صحیح چاہنے والا تھا، صحیح وضع کا چاہنے والا، حقیقت میں شیعہ، حقیقت میں شیعہ۔ اللہ ابو ذر کو مولا کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے، اور ہم شیعوں میں ابو ذر کا وہ جذبہ پیدا ہو، وہ خواہش پیدا ہو۔ دعا کر، دیکھیں دعا میں یو آر ناٹ لوزنگ اینی تھنگ، کچھ بھی لوز نہیں کر رہے آپ، کچھ لوز نہیں کر رہے، نہ پیسہ نہ وقت، آپ دل سے کرو کہ پروردگار وہ جذبہ جو ابو ذر کا تھا نا، ایمان کا، وہ جذبہ ہم میں آ جائے انشاءاللہ۔ Then you see the reward you get from your imam انشاءاللہ۔ دوستو یہ جذبہ ابو ذر کا تھا، لیکن کربلا والوں کا جذبہ بھی یہی تھا۔ آج جن بچوں کی شہادت کا ذکر ہے 5 محرم،
آپ سوچیں کہ وقت کتنا جلدی گزر گیا، 5 دن کا گزر جانا، اب رہے کتنے دن؟ صرف 4 دن۔ عاشورے کا دن وہ تو مصیبت و قیامت کا دن ہوگا، لیکن صرف 4 دن رہ گئے۔ سال بھر سے انتظار تھا نا، ہر گھر میں ممبر سجے ہوئے، ہر گھر میں ایک رونق ہے، روزانہ ہم ایک وقت پہ یہاں جمع ہوتے، مجلس کرتے، چلے جاتے، لیکن اب 3-4 دن کے بعد سب رونق ہے تمام ختم۔ 5 محرم، آج کا دن گزرے گا، کل کا دن آئے گا، کل کی رات جو آئے گی نا، حسین کے بچوں کے لیے قیامت کی رات ہے۔ آج اس رضاخانے میں ان بچوں کا، ان شہزادوں کا ماتم ہے کہ جو زینب کے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ شہزادی زینب کا بڑا حق ہے، شہزادی زینب کا بڑا حق ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج بھی میری بات میری ماں بہنیں بھی سنیں، آج بھی اگر شہزادی زینب کو حسین کا واسطہ دیا جائے نا، یا حسین کو زینب کا واسطہ دیا جائے، تو کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ میں ہمارے شہر حیدرآباد کا ایک عجیب واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک چیز یاد رکھیں، ہر بات عقیدے کی بات ہوتی ہے، دل کی بات ہوتی ہے۔ ہر ناممکن کو یہ لوگ ممکن کر سکتے ہیں، ہر امپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں۔ only thing if you call from your heart، دل سے ان کو پکارو، پھر دیکھو۔ امام حسین آج بھی جناب زینب اگر کچھ کہہ دے تو شہزادی کی بات کو رد نہیں کرتے، اس لیے کہ بھائی اور بہن کا عجیب رشتہ ہے، محبت کا۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ حسین اور زینب میں اتنی محبت تھی کہ جب بی بی زینب کی شادی جناب عبداللہ کے ساتھ ہوئی تو اس وقت مولا علی نے جناب عبداللہ سے یہ کہا کہ عبداللہ، اپنے داماد سے، صلی اللہ سے یہ کہا کہ عبداللہ، تم جانتے ہو کہ زینب اور حسین میں محبت کیسی ہے، یہ بھائی بہن ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہیں۔ میرا بیٹا حسین روزانہ اپنی بہن سے ملنے تمہارے گھر آیا کرے گا۔ تو عبداللہ نے کہا، مولا یہ میرے لیے آنر ہے، عزت ہے کہ امام حسین روز میرے گھر آئے۔ مدینے کا واقعہ، روز امام حسین اپنی بہن سے ملنے کے لیے ایک ٹائم پہ جایا کرتے تھے، روز صبح یا شام جب بھی جاتے تھے۔ ایک دن حسین کو آنے میں دیر ہو گئی، بی بی زینب پریشان ہو گئی، میرا بھائی اب تک نہیں آیا، اور دیر ہوئی تو شہزادی کمرے سے دالان میں آ گئی۔ حسین نہیں آئے تو انتظار کرتے ہوئے دالان سے بی بی صحن میں آ گئی، حسین نہیں آئے، انتظار کری، پریشان ہو کر زینب دروازے تک چلی گئی، صحن کے دروازے، صحن جو آنگن ہوتا ہے اس کے دروازے کے پاس بیٹھ گئی، وہیں دروازے کے پاس بیٹھی رہی، حسین نہیں آئے، دیر ہونے لگی۔ بیٹھے بیٹھے شہزادی کو آنکھ لگ گئی، تھکی ہوئی زینب، آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد حسین آئے تو دیکھا بہن کی محبت کو کہ انتظار کرتے ہوئے دروازے تک آ گئی، لیکن زینب کے چہرے میں دھوپ ہے۔ تب حسین نے یہ نہیں چاہا کہ بھائی بہن کو بیدار کرے، نیند کو ڈسٹرب کرے، بلکہ اپنی ابا کا دامن لے کے چہرے کے سامنے اس طرح کھڑے ہو گئے کہ میری بہن کے چہرے پہ دھوپ نہ ہو۔ عزیزوں، کچھ دیر کے بعد زینب کی آنکھ کھلی۔ جب زینب کی آنکھ کھلی تو بھائی کی محبت کو دیکھا، بھائی کے پیار کو دیکھا۔ زینب کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کبھی میرے بھائی کے جسم پہ دھوپ ہوگی تو زینب بھی اسی طرح چادر لے گی۔ مدینے میں زینب کو موقع نہیں ملا، لیکن جب کربلا میں 11 محرم کو جب یہ قافلہ جا رہا تھا، حسین کی لاش کو دھوپ میں دیکھا تو اونٹ کی بلندی سے کہا کہ بھیا میرے سر پہ چادر نہیں ہے اور تیرے جسم پہ دھوپ پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح فرصت ہے کہ آپ کو زینب دعا دے۔ بی بی کا بڑا حق ہے، بی بی کا بڑا مقام ہے۔ عزیزوں، شہزادی کے بچے تھے انہوں محمد، اب بڑی خواہش تھی کہ جنگ کرے۔ یہ وہ بچے ہیں کہ جن کا ماتم زینب نے نہیں کیا۔ جب عاشورے کے دن چل رہے تھے تو زینب کی وہ عجیب خواہش تھی
اس لیے کہ زینب جانتی ہے کہ گھر میں سب چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے، روک کے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ بچوں میں جانتی ہوں کہ تم بہت پیاسے ہو، لیکن لڑتے ہوئے نہر کی طرف نہیں جانا۔ عزیزو یہی وجہ تھی کہ جب بچے گھوڑے سے زمین پر آئے تو اس وقت ایک ہی جملہ کہا حسین سے، کہا ماموں یہ بتائیے ہمارا رخ کدھر ہے؟ تو حسین نے کہا بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے۔ تو بچوں نے وصیت جو کی وہ یہ کی کہ جا کے اماں سے کہہ دینا کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا۔ عزیزوں میتیں آئی، زینب نے سجدہ شکر ادا کیا، کہا پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لے، میرے بھائی کو بچا لے۔ عزیزوں پھر ماتم نہیں کیا، ماتم بالکل نہیں کیا۔ عاشورے کا دن گزرا، ماتم نہیں کیا۔ 11 محرم سے کبھی علی اکبر کا کیا، کبھی حسین کا کیا، یا کبھی عباس کا ماتم کر رہی تھی۔ جب یہ کوفہ اور شام سے، جب شام کے زندان میں رہائی ہوئی اور زینب نے شام میں یہ امام زین العابدین سے کہا کہ بیٹا یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کر دے، میں بھائی کی مجلس کرنا چاہتی ہوں۔ اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا، مجلس کے لیے ایک مکان خالی کیا گیا، شام کی عورتوں کو بلایا گیا کہ آؤ اور دیکھو علی کی بیٹی مجلس کر رہی ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ بڑے گھر کے لوگ ہیں تو بھاری کپڑے پہن کر آئے، لیکن جب آئے تو دیکھا عجیب منظر ہے، خاک پہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں ایک بیوی ہے جو بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے سر کو اٹھا کے کہا کیا تمہارے شہر میں پھرسے کا یہی طریقہ ہے؟ وہ لوگ گھر گئے اور کالے کپڑے پہن کر آئے تو زینب نے ان کو خاک پہ بٹھا کے کہا بیویوں سنو، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے، میرا بھائی مار ڈالا گیا۔ پہلی مجلس ذاکرہ زینب تھی، بھائی کے مصائب سنا رہی تھی۔ اس کے بعد یزید نے تبرکات بھیجا، علی اکبر کا سر آیا تو لیلا نے آگے بڑھ کے لے لیا، قاسم کا سر آیا ام فروہ آگے بڑھ گئی، عباس کا سر آیا تو بیویوں نے کہا یہ پردے کا محافظ تھا، علی اصغر کا سر آیا، رباب آگے بڑھی، حسین کا سر آیا، زینب نے لے لیا۔ عزیزوں سب بیویوں نے اپنے اپنے وارثوں کے سر لیے، 2 سر رکھے ہوئے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ شام کی عورتوں نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ تو فضا نے کہا ایسے مت کرو، ارے یہ زینب کے بچے ہیں، جب بھی ماتم کیا یا حسین کا کیا یا عباس کا کیا۔ الہی وسیع پروردگار میری شہزادی زینب کا واسطہ ان حوالوں پہ رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے۔ پروردگار شہزادی زینب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے۔ تجھے شہزادے اونا محمد کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو مخروض ہے ان کے قرض ادا فرما، امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، امام کے چاہنے والے عراق، ایران، لبنان، پاکستان اور جہاں جہاں پر ہے جو عزاداری کر رہے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر، پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ تجھے شہزادی زینب کا واسطہ اس سال ہم زیادہ سے زیادہ امام کا ذکر کریں انشاءاللہ۔ جب بھی ہم اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو شہزادی کونین کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا، ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، رکسولہ فیملی کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اس گھر میں برکتوں کا عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، امیر علی بھائی کی صحت کاملہ عطا فرما، اور جو بیمار ان کو صحت دے انشاءاللہ، امام زمانہ کو سلامت اور تعجیل فرما ظہور سرکار امام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات پڑھے محمد عزاداران حسین، اس رضا خانے کی یہ چھٹی مجلس ہے، 6th مجلس محسنان اسلام کے عنوان پر۔ سورہ مبارک رحمان کی آیت ہے یہ کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
احسان کا بدلہ بس احسان ہے. یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ کر زندگی کو گزارنا چاہیے کہ اگر کوئی زندگی میں ہمارے کسی وجہ سے بھی کوئی احسان کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیے کسی وجہ کا احسان ہو، احسان چھوٹا ہو یا احسان بڑا ہو، کبھی احسان فراموشی نہیں کرنا، کبھی احسان کو اگنور نہیں کرنا. آج خدا نخواستہ میرے اوپر وقت ہے، کسی نے مجھے سپورٹ کیا، کل میرے حالات صحیح ہو جائیں، میں ان کو بھولنا نہیں ہے مجھے کہ انہوں نے مجھے کام کیا، میرے وقت پہ انہوں نے کام کیا. یہ کہہ کے زندگی نہیں گزارنا کہ ٹھیک ہے انہوں نے کیا، سو واٹ انہوں نے کیا، اب نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے. نہیں، ہمیشہ یاد رکھو کوئی اگر نہیں بھی کرا احسان ہمارے اوپر، کسی نے بھی نہیں کیا، لیکن میرے اختیار میں ہے کہ میں کسی کی ہیلپ کروں، میں کسی کو سپورٹ کروں، تو ہمیشہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ افضل ترین عبادت ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ واجبات ہیں، لیکن یہ بھی سب سے ایسا اللہ کبھی ان لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا جو آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے پاور میں ہے اور آپ کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے. افضل ترین عبادت یہ ہے کہ اس کی مخلوق کی مدد کرو، کسی وجہ سے بھی کرو. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو کرو. کچھ نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ ہے، سننے میں دیکھنے میں بہت معمولی چیز ہے. کتاب لکھ رہے تھے، پرانا زمانہ ہے، انک جو ہوتی تھی اس کو ڈپ کر کے لکھی جاتی تھی. یہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے انک ڈپ کیا پین میں، تو پین میں سے ایک ڈراپ نیچے گر گیا. ایک مکھی جسے آپ کہیں گے یا مسکیٹو سمجھے، مچھر، اس نے آ کے پینا شروع کیا. انہوں نے اس کو اڑایا نہیں، ہٹایا نہیں. انہوں نے کہا چلو یہ پیاسی ہوگی پی رہی ہے، ہٹ گئے، خاموش بیٹھ گئے. انتقال کے بعد، یہ واقعے کو شیخ عباس لکھتے ہیں، انتقال کے بعد انہوں نے آ کے یہ کہا کہ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے جو دوسرے بڑے بڑے کام تھے اس کا اجر تو ملا، لیکن سب سے زیادہ اجر اس میں ملا. اللہ نے کہا کہ تو نے میری ایک مخلوق کو پیاسی تھی، تو نے پانی پلا دیا. اس کی نگاہ میں یہ چھوٹی سی چیز ہماری نگاہ میں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم نے اگر کسی کے ساتھ بغیر کسی اپنے انٹرسٹ کے، اصل اس میں کیا ہے ہمارا انٹرسٹ، اگر ہم کسی کی سپورٹ کر رہے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھ کے ہیلپ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں کہ اس سے ہمارا نام ہوگا، اس سے ہمارا بڑا نام ہوگا، اور جو ہے نا میرا پورا معاشرے میں، سوسائٹی میں چرچا ہوگا، تو کام کرو. وہ کام میں فائدہ نہیں ہے، وہ احسان نہیں ہوتا. احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ بغیر کسی انٹرسٹ کے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو، انٹرسٹ ہو تو صرف اس کا انٹرسٹ ہو کہ وہ خوش ہو جائے. تو یہ اپنی زندگی پریکٹیکل لائف میں یہ ہر کو، لڑکی لڑکا عورت مرد سب کو کرنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کام ایسا ہو جائے. دن بھر میں 24 گھنٹے میں ایک کام تو کرنا ہی کرنا ہے. اگر نہیں کرے تو اور ایک چیز یاد رکھیں، شیطان آپ کو کبھی بھی کرنے نہیں دے گا، شیطان ہمیشہ روکے گا. یہ نیکی کا کام میں شیطان ہمیشہ بیچ میں آئے گا، اور اگر آپ نے کر لیا، شیطان کو شکست دے دی، تو اس میں کامیابی آپ کی ہوگی، اور آپ کا فائدہ اس میں اتنا ہے کہ یہاں پہ بھی اجر دیتا ہے اللہ، اور اس دنیا میں بھی اجر دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد محسنات اسلام کا ذکر ہو رہا تھا. کل ابو ذر الغفاری کا ذکر ہوا، جو وہ اتنی بڑی پرسنالٹی تھے ابو ذر. اب آج سے صرف 3 مجلسیں ہیں، کل پرسوں 3 مجلسیں، 9 محرم تک ہوگا. 10 محرم کی جو مجلس ہوگی وہ مصائب کی مجلس ہے. فہرست لسٹ بہت بڑی ہے، علماء کا بھی نام ہے. تو آج میں سے ایک صحابی رسول، ایک ہمارا عالم، جیسا یعقوب کلینی سے لے کے پہلا جو ہمارا مرجع گزرا. کل ایک کوشچن بھی آیا تھا، وہاں پہ پوچھا نہیں کیا رشی کالج میں، اس لیے کہ ٹائم فیکٹر تھا، 1 گھنٹہ ہو گیا. سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ پہلا مجتہد کون ہے ہمارا؟ پہلا مجتہد اجتہاد. تو جو پہلا مجتہد ہے ہمارا
وہ ہے محمد ابن یعقوب کلینی. نائبین امام کے بعد 4 نوابین گزرے، 4 جو ڈائریکٹ امام کے نائب گزرے. اس میں عثمان ابن محمد ہے، محمد ابن عثمان ہے، عثمان ابن محمد ان کے بیٹے، علی حسین ابن رو اور علی ابن سمیری، یہ 4 نائب گزرے. ان کا جو پیریڈ ہے وہ 77 ایئرس کا پیریڈ ہے. ان کا پیریڈ شروع ہوتا ہے 260 ہجری سے 327 یا 328 ہجری تک. حسین ابن رو وہ ہے کہ جن کے ذریعے آپ 15 شعبان کا عریضہ لکھتے ہیں. عریضہ جو ہم لکھتے ہیں 15 شعبان کو، تو وہ حسین ابن رو کے ذریعے لکھتے ہیں. وہ دعا جو ہے آپ دعا پڑھیں، اس میں حسین ابن رو کا نام ہے. یہ جو 4 تھے، محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، حسین ابن رو اور علی ابن سمیری، ان کی خبریں بغداد میں آج بھی موجود ہیں. ان کو نوابین اربا کہتے ہیں. اربا عربی میں 4 کو کہتے ہیں. یہ جو 4 تھے یہ ڈائریکٹ نامینیٹڈ بائی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. یہ ڈائریکٹ نامینیٹڈ تھے، امام نے ان کو ڈائریکٹ نامینیٹ کیا تھا 260 ہجری سے 328 ہجری. اس پیریڈ کو غیبت صغرا کہتے ہیں، چھوٹی اوکلٹیشن جسے آپ کہیں گے، یہ چھوٹی غیبت ہے. 328 ہجری سے آج تک یعنی 1431 ہجری تک یہ غیبت کبریٰ کا پیریڈ ہے. اس میں مجتہدین گزرے، ان کو بھی ہم نائب امام کہتے ہیں. نائب امام جو کہتے ہیں یہ ڈائریکٹ نائب امام نہیں ہے، لیکن امام کی غیر موجودگی میں امام پردے میں ہیں تو یہ لوگ اجتہاد کر کے اس منزل تک پہنچے، ہم انہیں نائب امام کہتے ہیں. یہ ڈائریکٹ نامینیٹڈ نہیں ہے. ایک وقت میں 10 نائب امام ہو سکتے ہیں. کل رضوی میں یہ سوال بھی تھا کہ اتنے مجتہد کیوں ہیں تو میں نے کل کہا تھا، آج میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. تو سب سے پہلا جو مجتہد گزرا تھا وہ یعقوب کلینی. میں یہ چاہتا تھا کہ ان مجالس میں یہ بھی ایک محسنان اسلام ہے. محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے آپ نیچے تک اگر آئیں تو 70 علماء ایسے ہیں مجتہدین مرجع کہ جنہوں نے اپنے دور میں ریولوشن لایا، انقلاب لایا، شیعت کو بچایا. آج آپ کے پاس جو بچی ہوئی شیعت ہے وہ صرف اور صرف ظاہری طور پر ان علماء کا صدقہ ہے. اگر یہ علماء نہیں ہوتے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ واقعہ کربلا ہوا کیسا، یہ پتہ نہیں چلتا کہ مولا علی نے کیا کیا. اسی لیے رسول کی حدیث ہے، دوستو غور سے سنو، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر کسی باعمل عالم کے ہاتھ میں تم نے ٹوٹا ہوا پین دیا، پین قلم، رسول کہتا ہے کہ اگر باعمل عالم کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا اگر تم نے پین دیا ٹو رائٹ دا بکس، تو تم نے وہ کام کیا، وہ اجر دے گا اللہ جیسے جنگ احد میں تم نے علی کے ہاتھ میں تلوار دی. جنگ احد میں مولا علی کی تلوار ٹوٹی تھی، تو آپ مولا علی کے ہاتھ میں جو تلوار دینے کا، اس وقت تلوار دینے کا جو اجر ہوتا تھا، وہ اجر اللہ تم کو دے گا کہ اگر تم نے کسی عالم کے ہاتھ میں پین دیا، ٹوٹا ہوا پین. تو آج رسول کی حدیث کو ہم ایسا مانتے ہیں کہ عالم کو ٹوٹا ہوا ہی دیتے، نہیں دیتے، بامبے میں نہیں دیتے ہوں گے. ہم عالم کو، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں. ایک بات پڑھے اور تھوڑا آگے آ جائے پلیز. اور جگہ ہے، بعد میں ڈسٹرب ہوگا، اور آگے آ جائے ادھر اور پہنچ جائے. ایک سلوات پڑھ لیں آواز سے بلند. ایک اور سلوات پڑھ لیں پلیز. تو میں یہ چاہتا تھا کہ علماء کا، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا ذکر کہ میں کروں گا، اس لیے کہ یہ علماء کا ذکر ایسا ہے کہ جنرلی لوگوں کو نہیں معلوم. ہمارے پاس نام نہیں معلوم تو واقعات کیا معلوم ہوں گے. تو محمد ابن یعقوب کلینی پہلا مرجع ہے، پہلا مجتہد. ان کا پیریڈ 335 ہجری کا پیریڈ ہے. ان کی جو مشہور کتاب ہے وہ ہے اصول کافی. آج بھی اصول کافی آپ کو ملے گی. کئی کتابیں، اس میں ایک اصول کافی. ان کی خبر آج بھی بغداد کے ساؤتھ بغداد میں وہ جو فلائی اوور ہے، جو برج ہے، وہ برج کے ڈاؤن نیچے کے حصے میں آج بھی ان کی خبر. آج میں یعقوب کلینی میں نہیں پڑھا ہوں، میں بتا رہا ہوں، میں انشاءاللہ کل پرسوں پڑھوں گا. تو میں آج یہ چاہتا ہوں کہ آج سے ایک صحابی رسول کا ذکر ہو اور ایک عالم کا ذکر ہو جائے.
تو کم از کم میرا وقت میں 3-4 علماء کا میں ذکر کر سکوں کہ ان دنوں میں، ورنہ ٹائم بالکل نہیں ہے. 1 گھنٹے کے اندر خالی تفصیل جو ہے صحابی رسول کی یا مولا کے چاہنے والوں کے اوپر کے گزر جا رہی ہے. تو آج میں میثم تمار اور علامہ ہلی کا ذکر کروں گا کہ علامہ ہلی کا کنٹریبیوشن کیا ہے، انہوں نے کیا کیا. پھر میں کہہ دوں کہ علامہ ہلی ہو، یعقوب کلینی ہو، شیخ صدوق ہو، علامہ مجلسی ہو، شیخ مفید ہو، سید رضی ہو، سید مرتضیٰ ہو، حسین بابی خمی ہو اور مرزا حسین نوری، جتنے بڑے بڑے علماء ہمارے گزرے، ان کا ذکر 1 گھنٹے میں نہیں ہو سکتا. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ میں جیسے اسٹوڈنٹ، ایک معمولی اسٹوڈنٹ، 2-3 گھنٹے چاہیے ایک کی خالی میں بایوگرافی پڑھوں. میں صرف جو ان کے زندگی کے اہم 2-3 واقعات ہیں وہ پڑھوں گا انشاءاللہ. پھر موقع ملا تو اصحاب رسول کو چھوڑ کے صرف علماء کی زندگی پڑھوں کہ یعقوب کلینی سے آغا خمینی تک یہ جو ایک فہرست ہے، ایک لسٹ ہے جس میں شہید اول ہے، شہید ثانی ہے، شہید ثالث ہے جو آگرہ میں ہے، شہید رابع دہلی میں ہے، ان کا ذکر جو تحفہ اشناء شری کا جواب دیا. دوستو یہ وہ پرسنالٹیز ہیں کہ یہ لوگوں کی وجود اس شہر کے لیے رحمت بن گیا، رحمت بن گیا. اتنی بڑی پرسنالٹیز ہیں یہ لوگ، اتنی بڑی ہستیاں. تو انشاءاللہ پھر موقع ملا تو میں صرف علماء، کوئی صحابی کا نہیں، علماء کا پڑھوں گا. تو بہرحال آج میثم اور علامہ ہلی کے کچھ واقعات سن لیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میثم تمار جو ہے، تمار ان کا یہ بزنس مین تھے. میثم تمار عربی میں کھجور کو کہتے ہیں، کھجور، ڈیٹس کو. ان کا کھجور کا کاروبار تھا، بزنس تھا. اور میثم کے بارے میں یہ ہے کہ میثم میں ایک عجیب کوالٹی تھی. اچھا، میثم کے لیے بھی میں 10-15 منٹ بھی پڑھ سکوں گا، اس لیے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور گھڑی کی سوئی ساتھ میں دے رہی. میثم کی جو بیسٹ کوالٹی تھی، جو کوالٹی کو ہم کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ تھا بیلیو، یقین. عجیب کوالٹی تھی ان کے پاس، میثم تمار کے پاس. ان کا عالم یہ تھا کہ یہ مولا علی کی شہادت کے بعد لگ بھگ 20 ایئرس تک زندہ رہے. آفٹر دی شہادت آف حضرت علی 20 ایئرس زندہ رہے. انہوں نے عراق کے بعض ایسے ولیجز تھے جو کوفہ اور بصرہ کے درمیان میں، بصرہ سے کوفہ لگ بھگ 200 کلومیٹرز ہے. بصرہ کویت کے قریب ہے. کویت سے اگر آپ جاتے ہیں ٹورڈز عراق تو ناصریہ اور بصرہ ناصریہ کا بیلٹ ہے، پھر آپ نجف شرق تک جاتے ہیں، بغداد. تو یہ رہتے تھے کوفے میں. کوفے سے یہ، اچھا، کوفے کی بڑی پرومیننٹ پرسنالٹی تھی یہ، مطلب سینئر پرسنالٹی تھی، بڑی پرومیننٹ. مولا کے چاہنے والے، رسول کا صحابی، علی کا چاہنے والا، اور بڑے ایگریسو آدمی تھے، ویری بریو، اپنے زمانے میں بہادر آدمی تھے. یہ ڈرتے ورتے نہیں تھے کسی سے. یہ ان میں ایک عجیب کمال تھا. ان کا عالم یہ تھا کہ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کے خالی ذکر علی کر رہے، نو، کاروبار بھی کرتے تھے. ان کا بہت بڑا کاروبار تھا. تمار، ان کو تمار اس لیے کہا جاتا ہے، ان کا نام میثم ابن عبداللہ ابن علی، لیکن ان کا ایکچوئل جو بزنس تھا وہ تمار تھا، کھجور کا بزنس تھا. جس کی اچھا اس زمانے میں کھجور کا بزنس جیسے آج کے زمانے میں گولڈ کا بزنس ہو، کھجور کا بزنس بہت بڑا بزنس مانا جاتا تھا، اسٹیپل فوڈ تھا اس زمانے کا. تو ان کا بہت بڑا کاروبار. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی مولا علی کی محبت کو چھوڑا نہیں. وہ ہے اصل کہ پیسہ آ جائے، سٹیٹس بڑھ جائے، بزنس بڑھ جائے، تو علی کو مائنس مت کرو اپنی زندگی سے. جو کچھ ملا مولا کی محبت میں ہی میثم کے کاروبار میں برکت ہوئی. ان کی دکان پہ یہ عالم تھا. آپ سوچو اتنا پائس آدمی تھا اور بزنس اتنا کلین کرتا تھا کہ بعض وقت مولا علی جاتے تھے ان کی دکان پہ اور جا کے کہتے تھے کہ یا علی خمبر جاؤ، تم آرام کرو، 2 گھنٹے علی بیٹھ کے تمہارے کھجور بیچے گا. آپ دیکھیں کہ مولا علی اگر جا کے بیٹھیں جس جگہ پر اور بزنس میں کام کریں اور یہ کہیں کہ تم آرام کرو، میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں، اتنا پائس آدمی، ایک پیسہ ادھر کا ادھر خمس دینے میں یا غریبوں کی مدد کرنے میں. ان کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس بہت دولت تھی، بزنس پھیلا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مولا علی کے فضائل کو دنیا کے سامنے ایسے پروپوگیٹ کیا کہ آج 3 کتابیں. اچھا یہ بہت اچھے پوئٹ بھی تھے، بہت اچھے. ان کے اشعار، ان کی پوئٹریز آج بھی ہمارے جو ہے نا جو کتابیں ہیں اس میں ان کی پوئٹریز ہیں. 1000 اشعار، 1000
اشعار انہوں نے مولا علی کی شان میں لکھے تھے، رسول کی اور مولا علی کی شان میں۔ ایک بات یہاں میں روک کے کہہ دوں، جو سب سے پہلا پوئٹ ہوا نا اسلام کا، سب سے پہلا پوئٹ جو محبت ہے، جو اہل بیت کے لیے جس نے لکھا ہے، رسول سے 11ویں امام تک، کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ پہلا پوئٹ اسلام کا جس کو اہل سنت نے بھی مانا، یہ نہیں کہ صرف شیعہ مانتے، پہلا قصیدہ گو شاعر جو تھا نا وہ حضرت ابو طالب تھا۔ ابو طالب پہلا شاعر تھا، اسلام کا پہلا شاعر حضرت ابو طالب ہے، جن کے 4000 اشعار آج بھی کتابوں میں ہیں۔ اتنا بہرحال میں ایک ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں بتاؤں تو بہرحال میثم تمار بہترین پوئٹ بھی تھے، یقین تھا۔ اتنا میرا بولنا یہ کہ اتنا دولت، اتنا پیسہ ہونے کے بعد ٹائم کتنا اسپینڈ کیا انہوں نے۔ یہ وہ پرسنالٹی تھی کہ حکومت ڈرتی تھی ان سے، اتنا ایگریسو آدمی تھا یہ۔ اور جب ان کی شہادت ہوئی 70 یا 75 ایئرس کے تھے یا 80 ایئرس کے تھے شہادت کے بعد، 80 سال کا آدمی، اتنا بریو، اتنا پیسہ، حکومت ڈری ہوئی ہے۔ حکومت پیسے سے ڈری ہوئی نہیں تھی، حکومت ان کے محبت علی سے ڈری ہوئی تھی۔ دوستو اس زمانے کا ماحول کیا تھا کہ کوئی کوفے میں مولا کا نام کھلم کھلا نہیں لے سک رہا تھا۔ ابن زیاد کا جب زمانہ، یزید کا، بنی امیہ کا جب زمانہ شروع ہوا مولا کی شہادت کے بعد، جتنے بڑے لوگ تھے کوفے کے سب کو ابن زیاد نے اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ کبھی مختار نامہ پڑھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے جیل میں تھے وہ لوگ۔ ایک میثم کو چھوڑ دیا ہے اور چھوڑ کے کہا کہ یہ بوڑھا ہے اور پیسے والا انفلوئنشل آدمی ہے کوفے کا، اس کو پکڑیں گے تو ہنگامہ مچ جائے گا، لیکن اس کے باوجود پکڑا۔ لیکن آپ ان میں جو کمال تھا نا وہ بیلیف کیا تھا کہ ابن زیاد نے جب ان سے یہ کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو میثم نے کہا مجھے معلوم ہے تو ہی میرا قاتل ہے۔ بولنا مذاق ہے، سننا آسان ہے، اعتراض کرنا آسان ہے، بولنا مذاق ہے۔ اس سے چوک دربار میں اس کے منہ پہ بول رہے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے تو ہی میرا قاتل ہے۔ اس نے کہا میں نہیں کرتا قتل، ہنسنے لگے، کہا تو نہیں کرے گا تو ہی مجھے کرے گا۔ یہ بیلیف ہے، یہ یقین کو پیدا کرو۔ محرم کا پیغام ہی یہ ہے، ہم صرف زبان سے کہتے ہیں، ہم یہ نہیں، آپ دیکھیں کہ کتنا یقین ہے۔ اس نے کہا اچھا تمہارے علی نے کیا کہا تم کو؟ تو کہا تم مجھے ہینگ کرے گا، تو مجھے میرے ہاتھ کاٹے گا، تو میرے پیر کاٹے گا، تو میری زبان کاٹے گا۔ ہنسنے لگا ابن زیاد، کہا یہ سب تم کو کس نے کہا؟ میرا تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہے تمہارا ایسا ماننے کا، میں تو تمہارا سر قلم کر دوں گا ڈائریکٹ۔ لیکن ان کے یقین میں کمی نہیں ہو رہی، وہ چیک کر رہا ہے، وہ ٹیسٹ کر رہا ہے، لیکن ان کا یقین اور کہا تو جو کہہ رہا ہے نا سر، تو میرا سر کبھی قلم نہیں کرے گا۔ آپ سوچیں کہ کتنا آدمی کا سٹائل دیکھیں، محبت دیکھیں۔ کہا نہیں، تو کہا نہیں، ان کا یقین کا کیا عالم تھا آپ سوچ سکتے۔ جوان ہے، جوان، he was what 45-50 ایئرس کے تھے، مولا علی کے ساتھ کوفے میں جا رہے ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ میثم یہ آج اللہ کا شکر ابھی میں غدیر میں کوفے میں تھا، نجف اشرف میں تھا، اللہ ہم سب کو پھر زیارت نصیب ہو انشاءاللہ۔ میں جب میثم تمار کی خبر پہ گیا، آپ جو زیارت کو گئے سب گئے ہوں گے، جانے کے بعد وہ خوشی ہوئی کہ یہ وہی جگہ ہے اور میثم اس ہستی کا نام ہے کہ جس کا کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے، احسان ہے۔ مولا علی کے ساتھ جا رہے ہیں اس جگہ سے، آج تو بڑا شہر ہو گیا نا کوفہ، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، چھوٹی سی شہر تھا، جگہ جا رہے، مشہور واقعہ ہے۔ دیکھا کہ کارنر کے اوپر ایک چھوٹا سا جھاڑ ہے، علی رک گئے اس جھاڑ کے پاس، ٹری کے پاس رک گئے، رک کے کیا کہا؟ میثم یہ جھاڑ دیکھ رہے ہو؟ تو کہا ہاں مولا، یہ جھاڑ کھجور کا درخت تھا۔ کہا یہ بڑا ہوگا اور یہی جھاڑ کے پاس اسی ٹری کے اوپر ایک پیریڈ ایسا آئے گا، ایک ظالم حاکم، نام نہیں لیا مولا نے، کہا ظالم حاکم تمہیں یہاں ہینگ کرے گا۔ بولا مولا مجھے ہینگ کر دے گا یہاں پہ اس جھاڑ پہ؟ تو بولا ہاں تمہیں ہینگ کیا جائے گا۔ تو کہا مولا کیوں کیا جائے گا، ریزن کیا ہے؟ تو کہا میری محبت میں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، آج کے دور میں اگر ہم کو کوئی کہہ دے کہ تم کو یہ جھاڑ کے پاس ہینگ کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے جھاڑ کو ہی کاٹ دیں گے، پانی ڈالیں گے جھاڑ پہ، جھاڑ ہی کاٹ دیں گے کہ سارا وہ جگہ ہی نہیں رہے، ہم کیوں مرے وہاں پہ جا کے، وہ بھی ہینگ ہو جائیں، ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے، ہمارا تو یہ عالم ہے۔ لیکن وہ
روایت میں ہے کہ میثم کا عالم یہ تھا کہ روزانہ آ کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پڑھ کے یہ کہتے تھے پروردگارا وہ وقت جلد سے جلد آ کے میں علی کی محبت میں ہینگ ہو جاؤں. یہ محبت ہے. تو ابن زیاد نے کیا ابن زیاد نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو کہا مجھے معلوم ہے تو ہی قاتل ہے میرا. دوستو اب اصل بات یہاں پہ یہ ہے کہ میثم نے جو کمال کیا، جب ابن زیاد نے ان کو ہینگ کا آرڈر کیا، جلاد لے کے چلے. ان کو آپ بتائیے کہ اگر کسی کو ہینگ کر دے، رسی گلے میں ڈال دے، وہ بول سکتا ہے؟ ابھی آپ نے صدام کا دیکھا تھا نا، ہینگ شروع سے ایک ہی وجہ سے ہوتا ہے. آج تھوڑا سا انسٹرومنٹس آ گئے، الیکٹرانک چیزیں، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک جھٹکا ہے، ایکچولی کیا ہے، جھٹکا دیتے یہ بون ختم ہوتی ہے، ٹوٹتی ہے، جس سے انسان مرتا ہے. ایک جھٹکا دیتا ہے. میثم کو لے کے جا کے جھاڑ پہ اس نے لٹکا دیا، لٹکایا اور ہاتھ کاٹا، ہاتھ لٹرلی ہاتھ کاٹا. اس زمانے کوئی سٹوری نہیں ہے، حقیقت ہے کہ اس زمانے میں ہاتھ اور پیر کاٹنا ان کو کوئی معمولی بات. ظالم لوگ تھے. میثم کے ہاتھ کاٹے گئے، لٹرلی ہاتھ کاٹا گیا، پیر کاٹ دیا نیچے سے. صرف یہ حصہ ہے. اس پہ ہاتھ کٹنے کے بعد تکلیف نہیں ہوئی میثم کو؟ میثم کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ تکلیف نہ ہو؟ تکلیف ہو رہی تھی. ہاتھ بھی کٹ رہا، پیر بھی کٹ رہا ہے، ہینگ بھی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پین ہو رہا ہے. روایت میں دوستو، روایت میں ہے، سیرت میثم تمار عربی کی کتاب، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا. آپ یقین کریں کہ جب ان کے ہاتھ اور پیر کاٹے گئے، بلڈ بہنے لگا، لوگ سب جمع ہو گئے. اب ان کا عالم کیا ہے؟ اب میثم کا عالم یہ ہے کہ پہلے اگر آواز کم تھی، دھیمی آواز سے بات کرتے تھے، اب ان کی آواز اور بڑھ گئی. اتنے فضائل سنائے کہ روایت میں ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر کوفہ جیسے شہر میں لوگوں کا ہجوم ہو گیا، ایک موب جس کو آپ بولیں گے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آ کے میثم کو گھیر لیا. میثم نے کہا ایسے مت گھیرو، بلکہ کاغذ اور قلم لے کے آؤ، پیپر پین لے کے آؤ. علی کے فضائل انہوں نے ایسے سنائے کہ لوگوں نے لکھنا شروع کیا. ابن زیاد نے جو چیلنج کیا تھا کہ میں تیری زبان کو نہیں کاٹوں گا، اب ابن زیاد کو نیوز پہنچی. ابن زیاد نے معلوم کیا کہ میثم کی کیا حالت ہے. لوگوں نے آ کے کہا کہ اگر آج اس وقت ان کی زبان نہیں کاٹے گا تو میثم کوفے میں انقلاب برپا کر دے گا، تیری حکومت ختم ہو جائے گی. اتنے فضائل کو سنا. میرا سوال یہ ہے کہ سنایا کیسے؟ تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ سنا کیسے رہتے؟ بات کیسے کر رہے تھے؟ کمال یہی ہے، یہ کمال ہے، یہ ایمان کی محبت ہے، یہ قوت ایمانی تھی میثم کی، کہ جس کی وجہ سے میثم نے وہ کام کیا دوستو کہ آخر میں وہ سٹیج آیا کہ جب جلاد قریب آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میثم اپنی زبان دو. میثم نے کہا کیوں دو زبان؟ کہا ابن زیاد کا حکم ہے کہ تیری زبان کاٹ دو. تو اس وقت پلٹ کے کہا صدقت یا امیر المومنین، صدقت یا امیر المومنین. مولا آپ کا شکر ہے، آپ نے سچ فرمایا. زبان کٹی، میثم گرا. میثم کی باڈی کے 4 پارٹس تو پہلے چلے گئے، چھوٹی سی باڈی رہ گئی. ابن زیاد نے کہا لے کے جا کے ان کو وہاں پہ ڈال دو، گڑھے میں ڈال دیا، لیول کر دیا. چھوٹی سی خبر بن گئی. آج پورا میسج کیا ہے؟ امام کے لیے کام کیا نا، احسان کیا نا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مطلب کیا ہے؟ اب اللہ کا فرض ہے کہ میثم کے اس کو جو اجر ملنا ہے وہ تو ملے گا، لیکن اس کا ذکر بھی ہونا. اس نے مرتے مرتے علی کا ذکر کیا. اب اگر علی کا ذکر باقی ہے تو میثم کا بھی ذکر باقی ہونا چاہیے نا. اگر مولا علی کی خبر کا نشان ہے تو میثم کی خبر کا نشان بھی ہونا چاہیے نا. جا کر دیکھو، آج جائیں اور دیکھیں، اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے. دوستوں میثم کی خبر کے بالکل پیچھے کے حصے پہ بہت بڑا میدان ہے، کھنڈر ہے. کھنڈر کس کا کھنڈر ہے؟ ابن زیاد کا کھنڈر ہے. آج ابن زیاد اس وقت حاکم تھا، میثم غریب تھا، میثم مجبور تھا. میثم کے ہاتھ اور پیر کاٹنے کے بعد اس وقت ابن زیاد کی حکومت تھی. آج میثم کی خبر ہے، ابن زیاد کا نام و نشان نہیں ہے. نام نہیں ہے، نام. لوگ عبرت سے دیکھتے ہیں، عبرت سے.
کھنڈرات ہیں، کھنڈرات، اس کے محل کے اس کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں. کہاں ہے ابن زیاد آج؟ کوئی خبر ہے؟ تو یہ کام کرو. اگر 1431 ہجری میں بامبے میں نام کمانا چاہتے ہو نا تو نام کسی اور چیز سے نہیں ملے گا. اگر ہمیشہ اپنے نام کو بامبے میں باقی رکھنا چاہتے ہو نا تو علی کے لیے، معصوم کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کرو. when you do something آپ یقین کریں آپ کا نام اسلام، جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کا نام باقی رہے. اگر ہم کچھ نہیں کرتے تو گمنامی میں جو ہزاروں لاکھوں شیعہ مرے نا، ویسے آپ بھی، ہمارا بھی نام ختم ہو جائے گا، ہم بھی بالکل گمنام ہو جائیں گے. اپنے نام کو باقی رکھو دوستو، نام کو باقی رکھو. نام کو باقی رکھو گے تو ہمیشہ لوگ آپ کو یاد کریں گے. خالی یہ 50 60 70 برس کی زندگی کے پیچھے مت پڑو. 70 80 ایئرس کی لائف ہے یہاں کی. اس کے بعد بیٹا باپ کو بھول جاتا، قوم کون یاد کرے گا؟ اولاد بھول جاتی، اولاد بھول جاتی ماں باپ کو. سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن میں ہم یاد کرتے ہیں، ہمارے گرینڈ فادرز کو ہم یاد کرتے ہیں، نام بھی نہیں معلوم ہوگا ہم کو. لیکن آپ دیکھیں کہ آج میسم کو مر کے 1400 سال ہو گئے، 1400 ایئرس ہو گئے. کام کیا، آج ان کی خبر ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جا کے مانگتے ہیں. آپ کمال دیکھو، مولا علی کا احسان دیکھو. اگر آپ نے علی کے لیے، اسلام کے لیے تھوڑا بھی کام کیا نا، یہ اب ان پر لازم ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. آپ دیکھیں کہ جو کام، جو دعائیں قبول علی کی خبر پہ ہو رہے ہیں، ویسی ان کے غلام کی خبر پہ نہیں. مولا کا یہ فیض مننے کے بعد بھی فیض علی خبر سے جاری ہے. یہ ہے میسم. صلوات پڑھ لے محمد وآلہ کیا کروں، بہت سے ان کے فضائل ہیں، لیکن گھڑی کی سوئی ابن زیاد کا ساتھ دے رہی ہے. وقت ہی رکتا ہی نہیں ہے. آدھا گھنٹہ ہو گیا. بہرحال دوسری پرسنالٹی جو آج تھی وہ ہے علامہ ہلی کی. ان کا نام ہے نصیر الدین سید جمال الدین. ہلی کیوں کہتے ہیں؟ ہلا ایک جگہ ہے نجف اشرف سے 60 کلومیٹرز کے فاصلے کے پر ایک چھوٹا سا ویلیج ہے، گاؤں ہلا. میں نے پہلا شروع علامہ ہلی سے کیوں کیا کہ یہ مجلس زیادہ خواتین ہیں، ان کے لیے پیغام. علامہ ہلی اس خاندان سے، وہ فیملی ہے ہلی کی فیملی. یہ ہلے میں بلانگس، ہلا اس لیے ان کو ہلی کہتے ہیں. یہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ 13 یا 14 ایئرس میں مجتہد بن گئے تھے. یہ عجیب انٹیلیجنٹ آدمی تھا، ذہین. 14 یا 15 سال کے سن میں نے زیادہ کہہ دیا، ایکچوئل 12 سال ہے، میں 15 سال کہتا ہوں. 15 سال کے سن میں مجتہد بن گئے تھے. کمال دیکھو، ان کی ماں مجتہدہ تھی، ان کی خالہ مجتہدہ تھی، ان کے باپ مجتہد تھے، ان کی بہنیں مجتہدہ تھی، ان کی پھوپھی مجتہدہ تھی. یہ خاندان اجتہاد سے تھے. تو گھر کا ماحول ایسا تھا کہ ماں بھی اجتہاد کر رہی ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھ لیں، عورت کی تقلید نہیں ہوتی. تقلید عورت کی نہیں کرتے. عورت مجتہد بن سکتی ہے، علم کو حاصل کر سکتی ہے، لیکن عورت کی تقلید نہیں ہوتی. عورت کی تقلید نہیں ہوتی. عورت مجتہد کا علم تک وہاں پہنچ گئی، لیکن ہم اس کی تقلید نہیں کرتے. مرد کی تقلید ہوتی ہے صرف. تو بہرحال ان کی عورتوں کے کوئی تقلید نہیں ہوئی. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ وہ بھی مجتہدات تھے تو انہوں نے تقلید کروائی. تقلید نہیں ہوتی عورت کی. بہرحال علم کے اس درجے پہ تھے. ماں، بہنیں، خالہ، پھوپھی، یہ واز سو انٹیلیجنٹ. 15 سال کے سن میں، 12 یا 15 سال کی روایتیں، مجتہد بن گئے تھے. ذہین ترین انسان تھا. ان کا کنٹریبیوشن ایک عجیب ہے. کئی کنٹریبیوشنس ہیں. ایک جو بچپنے کا مشہور واقعہ ہے ان کا، مشہور ترین واقعہ، آپ نے سنا بھی ہوگا. اتنے انٹیلیجنٹ تھے کہ 7-8 سال کے سن میں جب اپنے باپ سے علم حاصل، اچھا ان کی ابتدائی جو تعلیم ہوئی سٹارٹنگ میں گھر میں ہوئی، اس کے بعد پھر یہ مدرسوں میں گئے، ڈیفرنٹ مدرسوں میں گئے، ڈیفرنٹ مدرسوں میں جا کے لکھے. ان کی ٹوٹل ایج 75 ایئرس کی ہے.
ان کی خبر مبارک آج بھی نجف اشرف میں مولا کے روضے کے صحن میں علامہ ہلی کی. انہوں نے اس زمانے میں 200 بکس لکھی, 200 کتابیں. سننا بہت آسان ہے, آج کل 200 کتابیں آپ مثال کے طور پہ ایک دن میں لکھ سکتے. کمپیوٹر ایج ہے, آپ لکھیں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ٹائپ کرتے رہے, ہوتا رہے گا. اس زمانے میں کمپیوٹر تو نہیں تھا, اس زمانے میں سب قلمی کتابیں. قلمی کتاب کس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں. ہاتھ سے پوری کتاب لکھی, 1000 پیجز لکھا. اب 1000 پیجز کو فوٹو کاپی نہیں ہو سکتی تھی, پرنٹنگ نہیں تھی, تو اب کیا کرتے تھے, اب وہ 10 15 20 اپنے شاگردوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو بلا کے وہ کتاب یاد دلواتے تھے, حدیثیں یاد دلواتے تھے. تو وہ اسٹوڈنٹس یاد کرتے تھے پورے حدیثیں, یاد کر کے پھر وہ آگے بڑھاتے. تو اس طرح کتابیں آگے بڑھتی. انہیں پوری لائف میں بعض علماء نے 1 2 3 کتابیں لکھی, اس لیے کہ قلمی کتابیں پین سے لکھنا, اور پین بھی کیسا, آج کی طرح بال پین نہیں کہ تیز آپ لکھ دیں. آپ انک ہے, انک میں ڈپ کرو, ایک لائن لکھو, ایک ورڈ لکھو, پھر وہ ڈرائی ہو جاتا, پھر ڈپ کرو, پھر لکھو, پھر ڈپ کرو. آپ دیکھیں کہ کتنا لمبا پروسیجر ہے. لمبے پروسیجر کے بعد اگر کوئی آدمی 2000 کتابیں لکھا تو اب بولو کیا ہے, وہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے, احسان کتنا بڑا احسان ہے. آج جو شیعت بچی ہوئی ہے نا دوستو, کوئی مرجع, کوئی مولوی, کوئی مجتہد اس وقت تک مجتہد نہیں بنتا جب تک علامہ کی کتابیں نہ پڑھے. پورے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ میں کیا کروں. اتنے ان کے کتابیں ہیں. ذہانت کا عالم یہ, ذہین اتنے. بچپنے کا مشہور واقعہ ہے, شرارت کر رہے تھے, دوران شرارت باپ نے جا کے ان کو پکڑنا چاہا. 10 سال کا سن ہے, باپ بچے ہی ہیں, بچپنا تو سبھی میں رہتا ہے. شرارت کی, باپ نے پکڑنا چاہا, فوراً قرآن کی وہ آیت کی تلاوت کی جس پہ سجدہ واجب ہے. جیسے ہی کہا باپ سجدے میں گر گیا, یہ بھاگ گئے آگے. ان کے اوپر سجدہ اس لیے واجب نہیں ہوا کہ یہ بالغ نہیں تھے, 10 سال کے, ان پہ سجدہ واجب نہیں ہے. باپ پہ واجب ہے اس لیے کہ باپ بالغ ہے. باپ نے سجدہ کیا, سر اٹھائے تک ہلی, آگے بڑھ گئے. پھر باپ تیز بھاگا, پھر پکڑنا گیا, پھر فوراً سجدے کی آیت پڑی, پھر گر گئے. تو 3, اب آپ لوگ نہیں کرنا اپنے ماں باپ کے ساتھ. چل بات پڑھے محمد ایک اور پڑھ لیں پلیز. 3 دفعہ یہ عمل کیا علامہ نے, 3 دفعہ. تیسری مرتبہ باپ نے کہا بیٹا پڑھ مت, میرے گلے سے لگ جا. باپ بھی محبت کرنے لگا, باپ بھی مسکرانے لگا, باپ بھی ان کی انٹیلیجنسی پر ہنسنے لگے کہ میرا خوش ہو, اس لیے کہ باپ کا رشتہ ہے, حسد نہیں ہوتی ماں باپ کے رشتے میں. باپ یہ خوش ہوا کہ میرا بیٹا کتنا ذہین ہے, فوراً سینے سے لگا لیا. ان کا یہ تو ایک واقعہ تھا. ان کا کنٹریبیوشنز اتنے ہیں. ان کا ایک عمل ہے, وہ آج میں عمل بتاتا ہوں. اگر کوئی شخص مظلوم کربلا کی زیارت پڑھے, زیارت امام حسین, اب آج سے شروع کریں یہ عمل. 40 ڈیز کا عمل ہے. 40 ڈیز کے عمل اگر کوئی کرتا ہے امام حسین کا, یہ عمل ایکچولی کربلا کا ہے کہ اگر وہ شخص 40 جمعرات کو, 40 تھرسڈیز کو امام حسین کے روضے میں جا کر زیارت پڑھے تحت خبہ. تحت خبہ کیا ہے, امام حسین کا جو سرانہ ہے اس کے اوپر کی جو وہ ہے گنبد ہے, اس کے نیچے مشہور ہے کہ وہاں پہ 3 دعائیں, پہلی 3 دعائیں آپ کی قبول ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہا گیا قبول ہو جائیں گی, انہیں مطلب وہاں if and but نہیں ہے کچھ بھی. آپ نے مانگا اور حسین نے قبول کیا. 3 دعائیں, وہ تو اتنا کریم ہے کہ پوری دعائیں قبول کرتا ہے, یہ دعا بھی ہوتی ہے. تو وہ جو ہے ان کے پاس, ان کو شک تھا کہ ایک آنسو کے بدلے میں, امام حسین کے غم میں ایک آنسو اگر کسی کا نکلے, حدیث ہے رسول کی, چھٹے امام کی, کہ اگر میرے جد کے غم میں ایک آنسو نکلے گا تو اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دے گا, اس کی بخشائش ہو. یہ مجتہد ہے, انہوں نے کہا کہ ایک آنسو کے بدلے جنت مل جائے گی, آنسو میں اتنا وزن ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ عمل کیا ہے, یہ عمل اگر کوئی 40 جمعرات کرتا ہے تو امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے. امام سے ملنے کے جو اعمال ہے اس میں یہ بڑا عجیب عمل ہے. کیا عمل ہے
کہ اگر آپ روز یا ایوری تھرسڈے مظلوم کی زیارت پڑھیں اور تحت خبا جا کے. اب آپ بامبے میں ہیں, آپ تو جا کے نہیں پڑھ سکتے, لیکن یہاں کے لیے بھی, دوسرے شہروں کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر اپنے امام سے ملنا چاہتے ہو تو تم ہر جمعرات کو شام میں, مثال کے طور پہ امام بارگاہ, یہاں پہ کئی امام بارگاہ بامبے میں بھی ہے, مسجد ہے, تو نیت, اصل چیز آپ کی نیت ہے کہ آپ نیت